السلام علیکم، صبح خیر، گڈ مارننگ. امید ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. صبح پاکستان میں رضوان علی احمد اور میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور قریشی. ایک نیا دن، ایک نئی امید، ایک امید کی کرن کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ صبح پاکستان میں ہم موجود ہیں. اور اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں رضوان کہ اب کسی بھی چیز کا وقت گزر گیا ہے، ٹائم گزر گیا. کل میں جب پروگرام کرنے کے بعد گئی اور میں نے پڑھنا شروع کیا اخبار میں، تو مجھے ایک بڑی مزے کی خبر ملی. اور خبر میں نے یہ پڑھی کہ ایک 75 سالہ شخص نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے اب تعلیم شروع کرنی ہے. یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ جب آپ کو یہ لگے کہ، اور آپ کو سارا معاشرہ بھی یہ کہہ رہا ہو، ارد گرد کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہو کہ اب کیا ضرورت ہے، اب تو ریسٹ کرو، اب کیا ضرورت ہے کچھ بھی سیکھنے کی. تو یہ یاد رکھنا چاہیے، اٹس نیور ٹو لیٹ. کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے. تو جب بھی آپ کا دل چاہے، کچھ بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کوشش کریں. اور یہ نہ دیکھیں کہ میری عمر کیا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ میرے ریسورسز کیا ہیں، یہ دیکھیں کہ مجھ میں کتنا جذبہ ہے. جذبہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ ہم بہت سارے کام ایسے ہیں جو صرف ضرورت کے تحت کرتے ہیں، اور کامیابی اور اس کی کنجی صرف یہ ہے کہ آپ قابلیت کو فالو کریں، جہاں سے جو کچھ ملتا ہے سیکھنے کے لیے وہ آپ حاصل کریں. اب دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی سپورٹس مین ہیں وہ کسی بھی کھیل میں، جب کسی انٹرنیشنل ایونٹ میں جاتے ہیں یا لوکل ایونٹ میں بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ دوسری ٹیمز کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، پلیئرز کے آپس میں چٹ چیٹ چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے ایکسپیریمنٹس، بہت سارے ایکسپیرینسز وہ گین کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، کسی کو کنڈیشنز کا ذرا اچھا پتہ ہے، کسی کو بالنگ کو فیس کرنا ذرا آسان لگتا ہے. ہاکی فیلڈ میں اگر بات کی جائے تو وہاں پر آسٹرو ٹرف کس طرح سے بیہیو کرے گی، پلیئرز کے لیے اسٹیمنا کیا ہوگا، پلیئرز کو کون سی اسٹریٹجی بنانی ہوگی. تو یہ تمام اسٹریٹجیز جب دوسری اوپوننٹ ٹیم کے ساتھ آپ ڈسکس کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے. لیکن رضوان سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ صرف گفتگو نہیں، دوسروں کا جو وے آف پلینگ ہے، جو ان کی گیمنگ اسٹریٹجی ہے، ان کے ساتھ کام کر کے، ان کے ساتھ کھیل کے آپ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. اسی طرح اگر بات کی جائے پاکستان ورسز آسٹریلیا، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایون ہم دیکھ کے ایز اے اسپیکٹیٹر گراؤنڈ میں بیٹھ کے بھی یا گھر میں بیٹھ کے ہم لوگ بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح ہوا تو اس کی وجہ سے یہ نتیجہ سامنے آیا. تو جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ فزیکلی ہے آپ اس کے ساتھ کچھ ڈسکس کریں، سم ٹائمز آپ ان کے ایکٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، انٹینجیبل چیزوں سے بھی آپ بہت زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میلبرن ٹیسٹ کے دوسرے روز کے پہلے سیشن میں پاکستانی پیسرز چھائے رہے ہیں، اور فاسٹ بالرز نے آسٹریلیا کے 7 کھلاڑیوں کو پیویلین بھیج دیا تھا. ویل جی، پاکستان ٹیم نے اپنی اننگز آج کنٹینیو کی. آج تیسرے دن کا کھیل تھا. آسٹریلیا کی ٹیم 318 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. پاکستان کی ٹیم آج محمد رضوان اور عامر جمال نے اننگز کا آغاز کیا تھا وہیں سے جہاں کل بریک لگے تھے. 264 رنز بنائے پاکستان ٹیم نے اور پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی. 54 رنز کی برتری حاصل کی آسٹریلیا نے. اب آسٹریلیا کی ٹیم جب بیٹنگ کرنے کے لیے آئی تو پاکستان کے پیسرز نے جو ماہنور بات کری تھی، 4 وکٹس حاصل کر لی ارلی آن. 16 رنز پر 4 کھلاڑی پیویلین بھیج دیے تھے، اور آؤٹ ہونے والے کھلاڑیوں میں عثمان خواجہ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے، مارنس لبوشین آؤٹ ہوئے، ٹریوس ہیڈ آؤٹ ہوئے، ڈیوڈ وارنر آؤٹ ہوئے. اس وقت کریز پر موجود ہیں 2 بڑے منجھے ہوئے پلیئرز، اسٹیون سمتھ اور مچل مارش، اور ان کی پارٹنرشپ خطرناک پارٹنرشپ بنتی جا رہی ہے. چانس ایک ملا تھا پارٹنرشپ توڑنے کا 45 پر، جب عبداللہ شفیق نے کیچ ڈراپ کیا فرسٹ سلپ میں، اور اس سے قبل حسن کی گیند پر ایک کیچ جو کہ چند قدم یا چند میٹرز کے فاصلے پر، چند انچز کے فاصلے پر گر گیا فرسٹ سلپ سے پہلے، اور یوں چانس مل گیا مچل مارش کو، اسٹیون سمتھ کو. اب بات کریں گے، کاشف مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، اور کاشف گہری نظر رکھتے ہیں کرکٹ پر، خود بھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل چکے ہیں. اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ گراؤنڈ میں کیا ہوتا ہے، ڈریسنگ روم میں کیا ہوتا ہے، پلیئرز کے آپس میں کیا گفتگو ہوتی ہے، اوپوننٹ ٹیم کے ساتھ کیا گفتگو ہوتی ہے، یہ کیا ماحول ہوتا ہے، کچھ اس پر بھی بات کریں گے. ٹیسٹ میچ تو چل ہی رہا ہے، اور یہ ٹیسٹ میچ اس شیپ میں ہے کہ اس کا نتیجہ آئے گا. کاشف خوش آمدید، گڈ مارننگ. بہت شکریہ رضوان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو کاشف کیا لگ رہا ہے، اس میچ کا نتیجہ تو آ رہا ہے، اور ہم کافی حد تک پہلے سیشن میں اور لنچ سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری ٹیم، اور لنچ کے فوراً بعد بھی ہماری ٹیم نے قابو کر لیا آسٹریلیا کو، اور آسٹریلیا 5ویں 6ٹھی دفعہ کلیپس کیا ہے 2023 میں. دیکھیے رضوان، ابھی تک کی اگر میں میچ کی بات کروں تو پاکستان میچ میں ان ہے، لیکن شاید ہم بہت زیادہ اچھی پوزیشن میں ہوتے اگر کیچ عبداللہ شفیق تھام لیتے، یا ایک امپائر نے جو ہے وہ ناٹ آؤٹ دیا، پھر ریویو لینے پہ امپائرس کال ہو گئی اور مچل مارش بچ گئے، LBW کی اپیل ہوئی تھی. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے جو ڈیسیژنز ہیں، وہ جب لک آپ کو فیور کر رہی ہوتی ہے اور آپ کے حق میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو موسٹ پروبیبلی میچ جتنا آسان ہو جاتا ہے. بیکاز یہ ساری باتیں کرتے ہوئے مجھے یہ اندازہ ہے کہ ہم نے چوتھی اننگز میں باری کرنی ہے، اور جب ہم چوتھی اننگز میں باری کریں گے تو 200 رنز بھی ایک پہاڑ کا سا جو ہے وہ تعاقب والا سچویشن نظر آتی ہے. آسٹریلیا ہے
اور آسٹریلیا کے ساتھ ہم آسٹریلیا میں کھیلیں تو ڈیسپریشنز شاید بہت زیادہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلدی سے ان کو آؤٹ کر لیں, اور انفارچونیٹلی جو کیچ اٹھا اس کے بعد مجھے پاکستان کی جو ٹیم کی باڈی لینگویج ہے پلیئرز کی تھوڑی سی ذرا ڈاؤن لگ رہی ہے. تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھ پلیئر سلپس میں سے, کیپر, کورز میں سے اس کو اپ رکھے, اپ بیٹ رکھے اور ایزی رنز نہ ہو. اور جب ہم کرکٹ کو جب کہتے ہیں نا گراؤنڈ میں ماحول بنا رہتا ہے تو جو مخالف ٹیم کے بلے باز ہیں ان کو پریشانی رہتی ہے کہ بھئی یہ بڑے اس وقت پرجوش ہیں, کچھ نہ کچھ کریں گے. اور کچھ مچل مارش جس طرح کی بیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ کرتے ہیں, اوپن سٹانس کے ساتھ آتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ شاید بالر کو ہی کچھ کہہ دیں گے اسٹروک کھیلنے کے بعد, تو ایک وہ بھی کانفیڈنس لیول اپ کرتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اسٹیون سمتھ کی موجودگی اور مچل مارش کی ابھی کہیں نہ کہیں مورلی آسٹریلیا بھی میچ میں فائٹ کر رہا ہے اور بڑے اسٹرانگ ہیڈڈ بھی ہیں. دیکھیے آسٹریلیا کی جو سب سے بڑی خوبی ہے جو مجھے ایز اے نیشن بھی ان میں نظر آتی ہے, ایز اے کرکٹرز بھی نظر آتی ہے, نیور سے ڈائی والا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہمیشہ ہی نظر آتا ہے. دیر آر سو مینی مومنٹس جو میں یہ بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں کہ جہاں پہ آسٹریلیا ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہے اور ایونچولی دے کیم اپ آن ٹاپ. دیکھیے ورلڈ کپ فائنل ابھی ریسنٹ کی بات کریں تو 3 وکٹیں گر گئیں. ایک دم سے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو کیپیسٹی کو 1.5 لاکھ کے آس پاس کا کراؤڈ ہے یہ تو کھانے کو تیار ہے, اور اس میں سے آسٹریلیا ٹریوس ہیڈ کے ساتھ جو ہے وہ میچ جیت جاتا ہے. اس سے پہلے جو میکسویل نے اننگ کھیلی ہے, میں اور آپ شاید کسی بھی اور ٹیم کا اگر موازنہ کریں آسٹریلیا کے ساتھ تو اس سچویشن پہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ 5-6 اوور کے بعد ہم لنچ ڈنر کرنے چلے جاتے ہیں, رات کا ٹائم تھا کہ بس ٹھیک ہے جی میچ ختم ہو گیا. بٹ میکسویل نے جو اننگز کھیل دی, میرا نہیں خیال اس طرح کی اننگز کوئی اور کھیل سکتا ہے, اور یہ تو بھی ریسنٹ ہے اور اس سے ہسٹری بھری پڑی ہے. سو اسی لیے میں جو لفظ استعمال کیا نا آسٹریلیا کے ساتھ ڈیسپریشن ہے, وہ یہی ڈیسپریشن ہے کہ آپ ان کو وہ کہتے ہیں نا بیرسٹ آف مارجن دیں گے اور وہ میچ آپ سے چھین مچل مارش کو ہم نے 2 بار یہ دے دی ہیں وہ ہم دے چکے ہیں. سید جیسے کاشف آپ نے کہا کہ اگریسو ہم بیہیو کر بھی رہے ہیں لیکن تھوڑا سا باڈی لینگویج ہے, انڈر کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں, بٹ اس کے علاوہ بھی وکٹ, اب چوتھے روز وکٹ کیسے بیہیو کرے گی, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آسان نہیں ہے. آسٹریلیا ہے, میلبرن ہے, وکٹس بالکل آسان نہیں کھیلنی. اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ اس ٹیم کی میں بات کرتا ہوں, تھوڑی سی میں ذرا تعریف کر لوں. اس ٹیم کی میں بات کروں گا اور اس کیپٹن کی میں جب بات کروں گا, دیکھیے میں اور آپ شاید رضوان اپنے ہوش و واس میں 99 سے تو پراپر کرکٹ کو فالو کریں آسٹریلیا کی سیریز سے. وہ وسیم اکرم کا ٹیسٹ ہے جس میں لینگر اور گلکرسٹ رن کر جاتے ہیں, اس کے بعد ہارڈلی ہم نے کوئی 1-2 موقع ہیں جہاں پہ ہم آسٹریلیا کے خلاف قریب بھی آئے ہیں. 2010 میں سڈنی ٹیسٹ, 2010 سڈنی ٹیسٹ, اور شاید اب اسد شفیق کا جو 489 ہم نے چیز کرنا تھا اور اس میں ہم 450 تک پہنچ گئے تھے. اس کے علاوہ تو ہم قریب بھی نہیں آئے. اب یوں سے کہہ لیجئے کہ ٹیسٹ سیریز سٹارٹ ہوتی ہے پہلے دن پہلے سیشن یا دوسرے سیشن کے بعد ہم یوں سمجھتے ہیں کہ تیسرے ٹیسٹ کا آخری سیشن کب ہوگا, جان چھوٹے بھائی, یہ تو مسلسل ایک مشکل میں ہم پڑے ہوئے. لیکن اس سیریز کی جب میں بات کروں, ہر روز پاکستان کے لیے ایک امید ہے, ہر روز ہماری باڈی لینگویج, ہر روز ہمارا جو فائٹ کرنا, ایون آج رضوان اور عامر جمال نے جس طرح صبح آغاز کیا, نارملی ہماری ٹیل اس طرح آسٹریلیا میں نہیں کھڑی ہوتی, بٹ جس طرح سے عامر جمال کھڑے ہوئے, رضوان کھڑے ہوئے, اور ان کے ساتھ پہ شاہین کے 21 رنز جو ہے بڑے قیمتی رہے. موسٹ پروبیبلی مجھے تھوڑا سا کریڈٹ دینا ہے حفیظ کو اور بہت زیادہ کریڈٹ دینا ہے شان مسعود کو, اور آئی وش کہ وہ رنز کریں اور وہ پاکستان کے لیے ایک سٹیبل ٹیسٹ کپتان کے طور پہ موجود ہوں, بیکاز ود دا فیلڈ پلیسمنٹس, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ گورا کہہ رہا ہے جو کومنٹری کر رہا ہے جو ایکسپرٹ بھی ہے, ود دا فیلڈ پلیسمنٹس, ود دا چن اپ, کیونکہ آپ کا کپتان کا کبھی چن ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, اس کے کندھے جو ہیں کبھی گرنے نہیں چاہیے, وہ موجود ہیں. اور حفیظ کا میں اس لیے کہوں گا, ان کی سٹیٹمنٹ مجھے بڑی اچھی لگی کہ جی پریشر آسٹریلیا پہ, ہم تو آلریڈی ہار جاتے ہیں وہاں جا کے, تو وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. سو ان کو مسئلہ ہوگا کہ ان سے یار یہ تو ہر دفعہ آتے ہیں, ان سے پھر جیت رہے ہیں, ٹھیک ہے, پریشر تو ان پہ ہے, اور اس پریشر کو آسٹریلیا اگر کہیں پہ پھنسا ہوئے تو ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شان مسعود اپنی کیپٹنسی کو لے کے صحیح طریقے سے چل رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ آپ نہیں کہہ رہے, گورے کہہ رہے, تو سیٹسفیکشن آپ کو لگ رہی ہے پاکستانی جو شائقین ہیں ان کی طرف سے بھی اور انٹرنیشنلی بھی؟ دیکھیے پاکستانی شائقین نا میری طرح کے بڑے جذباتی سے, وہ اتنا حد تک جذباتی سے میں کہنا نہیں چاہتا کہ گاڑی چلاتے ہوئے روکتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں سکور کیا اور پھر چلانا شروع کر دیتے ہیں. اچانک سے خوش ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی میں نے کیمرے میں کی ہے, ورنہ چلاتے چلاتے بھی دیکھ لیتے ہیں. اور اکثر ریڈیو پہ کال بھی کر دیتے ہیں کہ آپ سکور نہیں بتا رہے, سکور نہیں بتا رہے. سو ہم, اور شاید میں مزید اگر تھوڑا کروں تو آج بھی پاکستان کے جو شائقین ہیں وہ کہتا ہے کہ یا شاہد افریدی کو واپس لے کر آؤ, عمران نذیر کو واپس لے کر آؤ, بیکاز وی وانٹ سم تھنگ ہیپن. ہم اگریشن کے ساتھ کھیلتے ہیں. اس لیے جب ہم کپتانی کی بات کرتے ہیں اور کپتانی کے ساتھ ہم پرسسٹنس ہونے کی بات کرتے ہیں کہ یار ایک بندے کو چانس دیا جائے, تو اتنا ہم میں ابھی مواد موجود نہیں ہے. جس کو چانسز مل رہے ہوتے ہیں, معذرت چاہتے, جس کو چانسز مل رہے ہوتے ہیں
اور وہ چانسز میں پروو نہیں کر پا رہا ہوتا. جیسے بابر اعظم انکنسسٹنٹ ہو گئے ہیں 2023 میں ون ڈیز T20 یا ٹیسٹ. امام الحق ہیں, وہ ایک اچھی اننگز کھیلتے پھر انکنسسٹنٹ ہیں, نہیں پرفارم کرتے. 4 یا 5 چانسز ملتے تو اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں, اور اگر کسی کو چانسز نہیں ملتے تو اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں. رضوان میں ٹیسٹ کرکٹ نا یہ 4 یا 5 چانسز نہیں ہے, یہ ایک سیریز ہوتی ہے. 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز, ہم نے ایک پلیئر کو ٹرائی کیا, وہ کلک ہو گیا, ویل اینڈ گڈ. اس میں سے 2 اننگز میں 1 اننگز میں کلک ہو گیا تب بھی گڈ ہے, کیونکہ ہم ایلین کنڈیشنز میں کھیل رہے ہیں. آسٹریلیا میں ہم صرف یا ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں, یا ہم بائی لیٹرل سیریز کھیلنے جائیں گے اگر وہ بلا لیں, یا کوئی ICC کا ایونٹ ہو 4 سال بعد سیریز ہوتی ہے, 4 سال بعد ہم, یا پھر کوئی ICC کا ایونٹ ہو جیسے T20 ورلڈ کپ تھا. ہم وہاں پہ لیگ کرکٹ نہیں کھیلتے, ہم وہاں پہ فرینچائز کرکٹ نہیں کھیلتے, ہم وہاں پہ ان کی ڈومیسٹک نہیں کھیلتے, ہمیں بلایا ہی نہیں جاتا. ہمارے فاسٹ بولر حارث روف کھیل رہے ہیں, زمان کھیل رہے ہیں, دیٹ از اٹ, ہمارے بیٹسمین کو بلایا ہی نہیں اسامہ جاتا. میر اور اماد وسیم, ٹھیک ہو, ہمارے بیٹسمین کی میں بات کروں, اس کو بلایا نہیں جاتا. تو اس لیے اس بیچارے کے لیے, اس بیٹسمین کے لیے, پھر تھوڑا سا اگر اور میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں, دیر واز اے ٹائم کہ جب اے سیریز ہوا کرتی تھی جسے پاکستان شاہین بھی کہتے ہیں. ایک دفعہ ہم گئے, ایک دفعہ وہ آگے, وہ بھی ایک عرصہ ہو گیا آسٹریلیا کے ساتھ نہیں ہو رہی. تو یہ جب میں اس بیٹنگ لائن اپ کی بات کرتا ہوں, تو ان میں سے تو بہت سوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. ان کو سینئرز نے ہی بتایا ہوگا, وہ پھر ہم سلیب رکھ کے پریکٹس کرتے رہیں یا ہارڈ ٹریکس بناتے رہے, کچھ بھی کرتے رہے, بٹ وہاں کیا ہونا ہے یہ میں کاشف ایک بڑا اچھا آپشن تھا ہمارے پاس. ہم دیکھتے ہیں لیٹ 90s میں بھی اور پھر 2000 کے بعد بھی, ارلی 2000 میں ہمارے بہت سارے پلیئرز آسٹریلیا کی فرسٹ کلاس نہیں کھیلتے, لیکن نیوزی لینڈ کی فرسٹ کلاس میں چانسز ملتے تھے, اور اس میں ہمارے بلے باز جو کھیلتے رہے وہاں پر, ہمارے سابق چیف سلیکٹر محمد وسیم وہاں پر کھیلتے رہے اور پروف بھی کیا. پھر اظہر علی نے ٹرائی کیا وہاں پر, اور محمد اظہر محمود نے کھیلا. تو اب ہم نیوزی لینڈ کی ڈومیسٹک میں بھی چانس اگر ملتا ہے تو پلیئرز کے پاس چانس تو ہے کہ کنڈیشنز تو ملتی جلتی ہیں آسٹریلیا سے وہاں کی. دیکھیے ملتی جلتی ہے, ود دا ایکسیپشن کہ وہاں کی باؤنڈریز سٹارٹ ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں, اور آسٹریلیا میں آپ بھاگ بھاگ کے پریشان ہو جاتے ہیں, باؤنڈری نہیں آتی, بھاگ کے 4 بنا لیں, بھاگ کے 4 بنا لیتے ہیں. سو یہ ایک ایکسیپشن ہے. ہاں باؤنس ویسا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آب و ہوا کیسی ہے. وہ آب و ہوا بڑے افیکٹ کرتی ہے سوئل پہ, پریزنس پہ پلیئرز کی. جیسے انگلینڈ میں آپ کے جیبوں سے ہی ہاتھ نہیں نکلتے, سلپ میں کھڑے ہوئے ہوں یا کہیں پہ بھی کھڑے ہوں, بیکاز ٹھنڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے. وہاں پہ باڈی کو وارم اپ رکھنے کے لیے, ایکٹیو رکھنے کے لیے ڈفرینٹ کام کرنا پڑتا ہے. آسٹریلیا از انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگ. سو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو ڈیفائن ضرور کرتی ہیں کہ کس انداز سے اس جگہ پہ اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. بٹ اسٹل 1 مہینہ کھیل کے یا 2 ہفتے کھیل کے 3 ہفتے کھیل کے آپ اتنے زیادہ اس جگہ کو جان نہیں سکتے جتنا کہ وہاں پہ موجود رہنا, یہ پیدا ہونا, یا جسے کہتے ہیں بچپن گزارنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے سپوز میں اور آپ جب سے کرکٹ دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ جی کراچی میں لنچ اور ٹی کے بعد, ٹی کے سیشن کے بعد ہوا چلے گی تو بال ریورس ہوگا یا سوئنگ زیادہ ہوگا. اب یہ بات مجھے اور آپ کو پتہ ہے تو شاید میں اور آپ پلان کر لیں گے پاکستانی کے طور پہ, بٹ گورے کو نہیں پتا. گورے کو اب جا کے کسی سے میڈیا سے پتہ لگ جائے گی یا اس کے ریسرچ سے, ہسٹری سے. لیکن کاشف گیمز چینج بھی تو ہوئی نا, پہلے کہتے تھے کرکٹ بائی چانس, اب کرکٹ بائی سائنس ہے. تو یہ جو سفر طے ہوا ہے کرکٹ بائی چانس سے کرکٹ بائی سائنس, اور اب ہم اس سائنس کو شاید اس طرح سے لے بھی نہیں رہے کہ ہمارے پاس جو بیسٹ پلیئر اویلیبل ہوتا ہے ہم اس کو بس کھلا لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ UAE کی سیریز ہے, سری لنکا کی سیریز ہے, یا پھر آسٹریلیا کی سیریز ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں بھی سائنس کو انوالو کرنا پڑے گا. آئی گیس بہت زیادہ انوالو کرنا پڑے گا, اور شاید ہمیں نا ایز اے نیشن بھی سوچنا ہوگا. دیر از اے انگلش ٹرم ہورسز فار کورسز. میں یہ سرفراز, آپ کی بات سے بھی سرفراز ہی میرے ذہن میں آئے ہیں کہ جب سرفراز کے ساتھ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا پرتھ ٹیسٹ کا, تو ہمیں سرفراز کی ڈیٹا انالیسس کرنے چاہیے تھے کہ وہ فاسٹ بولنگ پہ کتنے کارگر ثابت ہوئے, باؤنس پہ کتنے کارگر ثابت ہوئے, کٹ اور پل شاٹ ان کا کیسا ہے, اور وہ فاسٹ بولرز کو زیادہ اچھے کھیلتے ہیں, اسپنرز کو زیادہ اچھے کھیلتے ہیں. اگر ہم نے یہ کیا ہوتا تو موسٹ پروبیبلی ہمیں سرفراز کے اگینسٹ رضوان اچھے نظر آتے. لیکن چونکہ ہم اپنی ریسنٹ ہسٹری کے ساتھ چل رہے تھے کہ سرفراز نے ڈومیسٹک میں بڑا اچھا پرفارم کیا, نیوزی لینڈ کی سیریز میں بڑا اچھا پرفارم کیا, تو اسی فارم کو کیری کریں گے. وہ ضرور کیری کرتے اگر اسی طرح کی کنڈیشنز بھی ان کو ملتی, جیسے جو پاکستان میں ان کو ملی تھی, وہ اسی فارم کو ضرور کیری کرتے. اور رضوان کی جو بیڈ فارم چلی تھی یا سرفراز سے نسبتاً کم فارم تھی, وہ پاکستان کی اور سری لنکا کی کنڈیشنز میں تھی. رضوان بھی ہو سکتا ہے فلاپ ہو جاتے اگر وہی کنڈیشنز ہوتی, لیکن کنڈیشنز رضوان کے مطلب کہ آگے کٹ اور پل آ گیا. اور پھر جو انہوں نے کل کمنس کو چھکا مارا ہے
وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یار ہی از بومنگ ود دا کانفیڈنس, اور وہ تو تیار ہے کہ بھائی مجھے آپ جیسے ابھی مچل مارش کی بات کر رہے تھے کہ آپ غلط گیند کر کے تو دیکھیں, تو پھر وہی رضوان کا بھی ایک ایٹیٹیوڈ رہا. تو یہ جو آپ کی سائنس والی بات ہے, آئی ٹوٹلی اگری کہ اس کو انوالو کرنا ہے, ڈیٹا سیٹس بھی ہونے چاہیے, ہسٹری بھی ہونی چاہیے. لیکن جس طرح آپ نے کاشف کہا, جیسے پہلے ابھی ہم بات کرتے, رضوان نے بھی بات کی کہ چاند سے سائنس تک you have to research. وہ کہتے ہیں نا کہ you should know yourself and you should know your enemy and then attack it. تو پاکستانی کرکٹ کے فروغ کے لیے ود ان پاکستان, نہ صرف کرکٹ, کھیلوں کے فروغ کے لیے ریسرچ کتنی ضروری ہونی چاہیے؟ بیکاز آپ خود کرکٹر رہے ہیں, آپ کو خود پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ ہرڈلز ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے ریسرچ کرنی ضروری تھی کہ کیا کر سکتا ہے پلیئر کی, کیا ایبلٹیز ہیں, کیا چیلنجز ہیں, آب و ہوا کیسی ہے, کیونکہ ویسٹرن کرکٹ کو دیکھا جائے اس میں ریسرچ تو ہے, ہمیں کتنا ضروری ہے اس پر کام کرنا؟ دیکھیے, اگر مجھ سے آسان سوال کریں گی تو یہ ہے کہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے اسپورٹس کا. سپوز ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی ایک دن کی لائف میں اسپورٹس انوالو ہے یا فزیکل ایکٹیویٹی انوالو ہے؟ جب ہماری ایک دن کی لائف میں فزیکل ایکٹیویٹی انوالو نہیں ہے تو جو فزیکل ایکٹیویٹی کرنے والا شخص ہے اس کو کوئی بہت زیادہ ہم مانتے بھی نہیں ہیں, اس کا کوئی معترف بھی نہیں بنتے. ایسا ہی ہے. اگر ہم خود سے اپنی لائف میں فزیکل ایکٹیویٹیز کو, سپورٹس کو, یا کسی بھی فنون لطیفہ کے کسی بھی شعبے کو انوالو کریں گے نا, تو جو ہم سے بہت اوپر ہوگا ہم اس کے معترف بھی ہوں گے, ہم اس کی تعریف بھی کریں گے اور تنقید نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھائی 1 گھنٹہ بھاگنا آسان نہیں ہے, 1 گھنٹہ کی واک سمجھیں گے, صحیح, اس کی مشکلات کو سمجھیں گے, ٹھیک ہے, اپنے لیے جب خود مشکل میں پڑیں گے تو اس کی مشکل سمجھ آئے گی. چونکہ ہم خود انوالو نہیں ہیں تو اس صوفے پہ بیٹھ کے میرے لیے بھی بڑا آسان ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے, مائک میرے پاس ہے, میں تنقید کر دوں, کون ہی مجھے روک لے گا تھوڑی دیر کے لیے؟ ہو سکتا ہے آپ کو پروڈیوسر کہتے ہیں کہ بھائی بند کراؤ, بٹ کون ہی تھوڑی دیر کے لیے مجھے روک لے گا. لیکن چونکہ میں اس سارے پروسیس میں سے گزرا ہوا ہوں, کہتے ہیں اس مشکلات میں سے گزرا ہوا ہوں, تو مجھے یہ بڑے اچھے لگتے ہیں, یہ مجھے اپنے ہیرو لگتے ہیں. شاید اس ایٹیٹیوڈ کو قوم نے بھی اپنانا ہے. آپ اس مشکل سے 1 آدھ دن گزرے, مئی کے مہینے میں, جون کے مہینے میں 50 اوور کا میچ ذرا دھوپ میں کھیل کے دیکھیں, پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یار یہ ہم سے اوپر ہے. یہ تو ہوگی ان کی تعریف. دوسرا جو پوائنٹ ہے جس پہ آپ نے کہا کہ سائنس کیسے انوالو ہوگی, جب ہمارے سٹیک ہولڈرز انوالو ہوں گے. جب سٹیک ہولڈرز کی بات کریں جو کہ انتظامیہ بھی ہے کرکٹ کی یا کسی بھی کھیل کی, جب ہم ان پہ تھوڑا سا دھیان دیں گے, ان کی ایجوکیشن پہ بات کریں گے, ان کی تعلیم پہ بات کریں گے, تو وہ ان ریٹرن پلیئرز کی تعلیم پہ, پلیئرز کی ایجوکیشن پہ اور پلیئرز کی ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے. انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں ایک دن شام کو آپ کو کال آتی ہے کہ کل آپ فلانی ایسوسیشن کے صدر ہیں یا فلانے بورڈ کے آپ کو پریزیڈنٹ ہم نے بنا دیا گیا. تو جب وہ بھائی صاحب اٹھیں گے صبح کے دن جا کے سیکھنا شروع کریں گے, تو پہلے 2 سال تو اپنے ٹینیور کے سیکھیں گے, اس دوران میں کوئی بھی سیٹ اپ چینج ہوگا اور ان کو نکال دیا جائے گا, تو ایجوکیشن, ٹیکنالوجی, تعلیم کی تو دھری کی دھری رہے گی. ایسے ہی. سو کسی بھی شعبے میں کنسسٹنسی کا جو لفظ ہے وہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو مشل ایک بندے نے اٹھائی ہے وہ بجھنے نہ پائے, وہ اس سے آگے کی طرف چلتی رہے, اگلا بندہ اٹھا کے بھاگتا جائے. چلیں اب واپس آتے ہیں میلبرن ٹیسٹ پہ. اور میلبرن ٹیسٹ میں عامر جمال پہلے میچ میں بڑی شاندار بالنگ, ہمیں ٹیل پر ایک ایسا آل راؤنڈر پیسر مل گیا کہ جو کچھ سٹے کر سکتا ہے وکٹ پر. لیکن پہلے ٹیسٹ میں جو بالنگ کی اور دوسرے ٹیسٹ میں, پہلی اننگز میں بھی اور دوسری اننگز میں بھی, آسٹریلین بلے بازوں نے جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا ہے, لگ رہا ہے انہوں نے ورک آؤٹ کیا ہے پہلے ٹیسٹ اور دوسرے ٹیسٹ کے درمیان. عامر جمال پہ خاص طور پر کام تو انہوں نے شہزاد پہ بھی کیا ہوگا, لیکن خرم شہزاد انفارچونیٹلی باہر ہو گئے سیریز سے. دیکھیے, جب نیا پلیئر آتا ہے نا کوئی بھی, آپ اس کے ڈومیسٹک, سپوز میں آسٹریلیا کا ایک پلیئر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اینالسٹ سے کہوں یار مجھے دکھاؤ تو صحیح یہ کیا کرتا ہے, تو اینالسٹ کیا کرے گا, وہ عامر جمال کا ڈومیسٹک کے جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہوں گی وہ نکالے گا, دکھائے گا. اب ڈومیسٹک میں عامر جمال پاکستان میں جب بال کرتے ہوں گے تو بال ان کے شولڈر سے یا ان کی ویسٹ لائن سے نیچے نیچے فال کر رہے ہیں, تو کوئی بھی بیٹسمین اوکے یار یہ یہاں پہ یہ اس کی لینتھ ہے, اس کو آگے آپ مینیج کر لیں گے. بٹ عامر جمال پرتھ میں ایک مختلف عامر جمال تھا, وہ اسی لینتھ سے بال فلائی کر رہا تھا, اور ہیڈس آف ٹو ہم کہ پہلے ٹیسٹ میں جا کے اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا. نارملی ہم نے خرم کو دیکھا فٹنس نہیں برقرار رہتی, پاکستان کی فٹنس اور آسٹریلیا میں بال کرنے کی فٹنس میں بڑا فرق ہے. دوسرا ٹیسٹ میں جب عامر جمال آئے تو ایک تو پرتھ کا وکٹ نہیں تھا, میلبرن کا وکٹ تھا, ایک یہ فرق پڑ گیا. دوسرا دیکھیے ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم شاید اتنا کنسسٹنٹ, اتنی ایکسٹریم انٹینسٹی کی کرکٹ کھیلنے کے قائل بھی نہیں, عادی بھی نہیں ہے.
सो आमिर की भी कहीं ना कहीं पेस में मुझे लैक नज़र आया, और दूसरा उनको भी समझ आ गई आमिर कैसा है, और शायद तीसरा जो पिच और कंडीशंस होते हैं वो फास्ट बॉलर्स पे बड़ा इफेक्ट डालते हैं। बहुत। सो वो मेलबर्न और पर्थ का फ़र्क तो है। अब वो जो फॉलो थ्रू होता है, गेंद निकलता है पिच पे पड़ने के बाद, डेक को हिट करता है, उसके बाद ग्लव्स में कहाँ किस हाइट पर कहाँ से कहाँ, और पकड़ा बड़ा उससे भी बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है और हौसला बढ़ता है। बहुत शुक्रिया काशिफ, बहुत अच्छा लगा बात करके, और हमें उम्मीद है कि टेस्ट मैच अभी बाकी है, आज तीसरा दिन है, आज के दिन का खेल है, फिर कल और परसों है, और हमें अगर टारगेट मिलता है तो हमें चेस करना होगा, और वक्त गुजरने के साथ ये विकेट और मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया काशिफ मजीद हमारे साथ थे। और क्रिकेट की हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो अब पाकिस्तान को हॉकी क्वालिफायर्स भी खेलने हैं, और उसके लिए अब कैंप लगेगा, खिलाड़ी तैयारी करेंगे, नाम जो खिलाड़ियों को नामजद किया जाएगा उन्हें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मदऊ भी करेगी। साथ साथ डेविस कप के हवाले से भी बड़ी अच्छी खबरें आई हैं कि अब इंडिया ने पटिशन फाइल की थी कि जी हम पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, पाकिस्तान में नहीं खेल सकते, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। लेकिन जब दूसरी जानिब हम देखते हैं, कल एहसान उल हक PTV आए हुए थे और वो PTV से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया जी कि एक तरफ अगर भारत पाकिस्तान आने से इनकार करता है, लेकिन जब फैसला आ गया कि पाकिस्तान में ही होगा, सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक है, पाकिस्तान में ही मैचेस होंगे, तो इंडिया की पूरी टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। तो फिर वीज़ों के लिए राब्ता किया जाता है पाकिस्तान से, खैर ये तो चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम खेलों के मैदान में होते हैं तो हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज़ की। लाइफ में अब अगर हम आगे बढ़े और चीज़ों को देखें, चाहे कोई भी फील्ड ऑफ लाइफ है, तो उसमें भी रिजवान स्ट्रैटेजीज चेंज होना शुरू हो गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। चाहे वो आपका कारोबार है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ है, चाहे आप किसी भी शोबे ज़िंदगी के साथ मुंसलिक हैं, स्ट्रैटेजीज जो हैं अब मैनुअल सिस्टम से, फिजिकल सिस्टम से ऑनलाइन होना शुरू हो गई हैं। हम साइबर स्पेसेस की जानिब गामजन है, लेकिन जब हम साइबर स्पेसेस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि साइबर स्पेसेस में क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जिस तरह वक्त के साथ साथ हमने तरक्की की, इसी तरह क्रिमिनल्स ने भी तरक्की की। अब उनकी रोकथाम के लिए निगरान वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ ने साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई के लिए मतलूबा आलात और महारत पर मबनी अलग इदारा कायम कर दिया है, और इट इज़ अ ह्यूज थिंग कि अलग इदारा कायम किया गया है। वजीर IT ने कहा कि पाकिस्तान की साइबर स्पेस शहरियों के ऑनलाइन डाटा, ऑनलाइन खरीदो फरोख्त का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी बनाएगी। साइबर क्राइम, साइबर बिलिंग और जुर्म और मुजरिम के खिलाफ मौसर कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, और अब चूँकि सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी अब हमारी रिवायती सिक्योरिटी से ज़्यादा बड़ी हो गई है। हमें अपने मोबाइल का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा ज़रूरी है, अपने ईमेल का, अपने कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का, और फिर जो डाटा हमारे पास मौजूद है जिसे हमने महफूज कर रखा है उसकी सिक्योरिटी। जवाद खालिद मिर्ज़ा साहब हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इदारा कायम किया गया है नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, बताइएगा इसका क़याम कितना ज़रूरी था और क्या मदद मिलने जा रही है हमें इससे? इसका क़याम तो बहुत एविडेंट था और होना भी चाहिए था। इससे ये होगा कि जितने भी तमाम इदारे जो कि लॉ इन्फोर्समेंट हैं, जो एलाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे इस इदारे से मुंसलिक होंगे और रियल टाइम पे जो पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं और इंटरनल थ्रेट्स हैं, वो उसकी रोकथाम में इसको मुयस्सर बेहतर तरीके से रोकथाम में मदद मिलेगी। और इसके ये इदारा जो है ये कोऑर्डिनेशन भी करेगा इन लॉ इन्फोर्समेंट के दरमियान और तमाम सरकारी इदारों के साथ और नीम सरकारी इदारों के साथ, ताकि इफ़ेक्टिवली जो हमारे सार्फिन हैं, जो हमारे नॉर्मल यूज़र्स हैं, साइबर क्राइम का शिकार होते हैं या किसी भी इस तरह के इंसिडेंट का शिकार होते हैं, तो ये उसमें इदारा बहुत हेल्पफुल होगा और और हम एम्पावर कर रहे हैं इसको, इस इदारे को। सही जवाद साहब, जिस तरह आपने कहा कि सरकारी इदारों के साथ काम किया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर के साथ भी काम किया जाएगा, तो क्या सार्फिन की डायरेक्ट रसाई होगी इस इदारे तक कि वो कोई शिकायत हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो डायरेक्ट लेकर आ सकें? जी बिल्कुल, डेफिनेटली इदारे जब तक सार्फिन को या अवाम तक नहीं पहुंचेंगे तो काम नहीं कर सकते। डेफिनेटली पोर्टल या इस तरह की चीज़ें होंगी जिस पे वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, एक्सेसिबिलिटी होगी और जो भी है कॉरेस्पॉन्डेंस वो आप इजीली कर सकेंगे। इन इदारों का क़याम ही मकसद है कि आम सार्फिन का डेटा या उनकी शिकायत को दूर किया जाए। अच्छा जवाद साहब, हम एक बहुत बड़ा जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो
اس چیز کو سمجھنا کہ جو ڈیٹا ہم شیئر کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا تھم پرنٹ ہو، ہمارے فنگر پرنٹس ہو، ہمارا شناختی کارڈ کا نمبر ہو، یا پھر جو موبائل میں موجود ہمارا ڈیٹا ہے جسے ہم سینسٹیو ڈیٹا بھی کہتے ہیں، ہمارے کانٹیکٹ نمبرز نکل جاتے ہیں، ہماری لائبریری میں موجود یا پھر گیلری میں موجود تصاویر ہیں، ویڈیوز ہیں، یہ ڈیٹا بلیک مارکیٹ میں سیل آؤٹ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں کہ اگر موبائل گم ہو گیا تو وہ رپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں یہ ڈیٹا موجود تھا۔ عوام کو، لوگوں کو یہ بتانا، یہ سمجھانا، یہ ایجوکیٹ کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس طرح اداروں کا قیام جب آتا ہے، عمل میں آتا ہے، تو ساتھ ساتھ ایجوکیشن اس حوالے سے، ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے، ڈیٹا سینسٹیوٹی کے حوالے سے کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں، سب سے ابھی جو نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی جو آئی پاکستان کی، اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ اویئرنیس دینی ہے میس لیول پہ عوام کو، تاکہ وہ جان سکیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، اداروں کی ذمہ داری کیا ہے، اور آپ کس طرح سے اپنا ڈیٹا، دیکھیں ڈیٹا آپ کا ایک ذاتی ڈیٹا ہے، ایک آپ کا فائنینشیل ڈیٹا ہے، فائنینشیل انفارمیشن ہے، اور اس وقت موبائل کے اندر وہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں جو کہ آپ کی ذاتی زندگی سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور آپ کی مالی معاملات سے ریلیٹڈ بھی ہیں۔ ابھی معاملہ سوفسٹیکیشن اتنی زیادہ ہے کہ ایسے میلویئرز، ایسے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں کہ جو کہ آپ کی میسیجنگ، آپ کی پکچرز اور ایسی چیزیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کی موبائل ڈیوائس سے وہ چیزیں ایکسفلٹریٹ یا باہر نکل رہی ہوتی ہیں ٹورڈز اینی انٹروڈر، وہ اس کو ہیک کر کے لے رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ ایسی ویب سائٹس پہ جو کہ ان نون ہے، یا جہاں پہ ایسا مٹیریل اویلیبل ہے جو کہ ہارمفل ہے دیکھنے کے لیے، وہاں پہ زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا موبائل فون، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا کمپیوٹر انفیکٹ ہو جائے، اور ایسی انفیکشن جو ہوتی ہے وہ اتنا ڈیمیج نہیں کرتی، بلکہ آپ کی جو سینسٹیو فائلز ہیں، سینسٹیو ڈیٹا ہے، وہ سارے کا سارا ایکسفلٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو خود بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے، اٹس آل دا ورلڈ، اس کو کس طرح سے سیکیور کرنا ہے، اور کتنی معلومات دینی ہے۔ ابھی آپ کے توسط سے ہی میں بتانا چاہوں گا کہ مطلب کوئی بھی کال آپ کو آتی ہے کہیں سے بھی، بینک کا نمائندہ بن کے یا آرمڈ فورسز کا یا کہیں اور ادارے کا بن کے، آپ نے اپنی ذاتی معلومات اور فائنینشیل معلومات نہیں دینی اس کو، اور کوئی بھی بینک آپ سے ریکوائر نہیں کرتا کہ آپ اپنی معلومات دیں اور ویریفائی کرائیں۔ اگر آپ کو کال اس طرح ریسیو ہوتی ہے تو فوراً آپ نے بینک کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے سارا صورتحال آگاہ کریں انہیں۔ صحیح جواد صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ نے نہیں اپنی معلومات دینی، سائبر کرائمز کے حوالے سے اویئرنیس بھی پھیلائی جا رہی ہے، 18 سے 24 دسمبر تک سائبر سیکیورٹی اویئرنیس ویک بھی بنایا گیا، لیکن یہ جو ادارہ قائم کیا گیا ہے، ہم سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو جس طرح رضوان نے بھی پوچھا کہ ڈیٹا سیل جہاں پہ ہوتا ہے، ان ویب سائٹس کی بھی روک تھام کی جائے گی؟ تھرڈ پارٹیز جو کہ ان چیزوں میں انوالو ہیں، اس کے لیے کوئی صارف اس ویب سائٹ کے خلاف تو شکایت نہیں کرتا، وہ تو اپنے ڈیٹا کے خلاف شکایت کرتے ہیں جو مس یوز ہو رہا ہے، تو کیا ایسی ویب سائٹس کی، ایسے پلیٹ فارمز کی روک تھام بھی ان اداروں کے تھرو کی جائے گی؟ جی جی بالکل، کیونکہ جیسے ہی آپ کی انفارمیشن نکلتی ہے انہی پلیٹ فارمز پہ، ڈارک ویب پہ بھی کل آئی واز دیئر ود ڈاکٹر عمر صاحب جو وہ بتا بھی رہے تھے، انہی پلیٹ فارمز پہ یہ ڈیٹا لیک کیا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب نیشنل سرٹ ایک ادارہ جو ایک پاکستان کی سیکیورٹی کے کا ذمہ دار ہوگا، وہ ان تمام سائٹس کو بھی ریویو کرے گا، دیکھے گا جس پہ آپ سے ریلیٹڈ یا ملک سے ریلیٹڈ کوئی ایسا کانٹینٹ یا ایسا مواد تو نہیں پبلش ہو رہا جو کہ ہارمفل ہے یا کسی اور طریقے کی نیچر کا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے یہ ٹی او آرز میں، اس کی یہ رسپانسبلٹیز میں شامل ہوگا کہ وہ اس طرح کی کانٹینٹ کو ریویو کرے گا اور اس کو بلاک کرے گا۔ مرزا صاحب، چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کسی کی بھی آواز نکال لیتے ہیں، وہاں سے آپ کوئی بھی کانٹینٹ آپ کریٹ کر دیتے ہیں، پورے کا پورا پرپوزل بن جاتا ہے، آپ کے ڈرافٹس، آپ کے ڈاکومنٹس کاپی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اصل اور نقل میں پہچان کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے ہمیں پالیسی میکنگ میں؟ جیسے آپ سائبر ایکسپرٹ ہیں، سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، یقینی طور پر پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، کل بھی بہت سارے گریجویٹ ہوئے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے، تو بتائیے گا ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اب کام بڑھ گیا ہے؟
جی جی بالکل، جس طرح آپ نے ویری ویل پوائنٹڈ آؤٹ کہ اے آئی کا بتایا، جس میں ڈیپ فیکس ہیں، آپ کی وائس اتنی حد تک ریالٹی کو ٹچ کر جاتی ہے کہ آپ کو یہی لگتا ہے کہ ان فرنٹ یا تو میں بیٹھا ہوں یا مطلب کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، امپرسنیٹ کر رہا ہے. اب پہچاننا بہت مشکل ہو گیا ہے اور ٹرسٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر اے آئی اس طرح سے آپ کو لیوریج دے رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو ہمیں بھی جو ڈیفنس سائڈ ہے اس کو بھی اتنی ہی سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے کہ وی ہیو دا ٹولز، وی ہیو دا کیپیبلٹی. اگر ہم دیکھا جائے تو ہم اس کو جج کر سکتے ہیں کہ بٹ اٹس ڈیفیکلٹ کہ آپ ڈی فیکس اور ان چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. بٹ اب جو سمپل جو کوشن ہے، جو دکھتا ہے یا جو آپ کو سنائی دیتا ہے، وہ جب تک آپ اس کو کنفرم یا ریکنفرم نہ کر لیں تب تک اعتبار نہ کریں. ابھی تک کا کوشن تو یہی ہے کہ جس طرح سے چیزیں آتی چلی جائیں گی، میری پکچر لگا کے میرا وہ باٹ بنا کے بھی لوگ کر سکتے ہیں. ایون وائس سے جہاں پہ اتھینٹیکیشن وائس سے ہوتی ہے، میری پوری وائس میمک ہو سکتی ہے. تو تھنگز آر گیٹنگ ٹورڈز دیٹ. بٹ جس طرح ٹیکنالوجی کرمنلس کو ہیلپ کر رہی ہے، اسی طرح ہم ڈیفنس سائڈ والوں کو بھی ہیلپ کر رہی ہے. تو ہمیں اویئر ہونا ہے کہ آپ سے جو بات کی جا رہی ہے یا آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے، آپ اس کو ریکنفرم کریں، کیونکہ اب جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک کریٹیکل ہیں اور ڈیمیجنگ ہیں. صحیح. اور جواد ابھی صاحب، جس دوسرا طرح آپ نے کوشچن آپ نے ڈیپ پوچھا فیک تھا کے حوالے بچے سے جو بات آ رہے کی ہیں، ہے، دیکھیں میں پاکستان کا فیوچر بہت جواد صاحب جس طرح آپ نے ڈیپ فیک کے حوالے سے بات کی ہے، سائبر سیکیورٹی ہیکاتھون ہوئی، ڈفرینٹ ٹیمز نے حصہ لیا، تو کیا ہم جو پلیٹ فارمز ہیں جیسے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، باٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، تو کیا پاکستان کی جو سائبر سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ان پلیٹ فارمز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں کہ باٹ اکاؤنٹس کے تھرو پاکستان کے خلاف یا ہمارے اداروں کے خلاف جو ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں، جو فیک ٹرینڈز ہوتے ہیں، تو کیا اس کے لیے بھی یہ ادارے کام کریں گے؟ جی بالکل. اس میں پہلے بتا دوں، ہیکاتھون جو کل ہوئی، یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے منسٹری آف آئی ٹی کا، ایون گورنمنٹ آف پاکستان کا، کہ جو یوتھ ہے، جو ہمارے بچے ہیں جنہوں نے آگے ادارے سنبھالنے ہیں، کام کرنا ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے جس پہ آپ اپنی ایبلٹیز کو شو کر سکیں، پروو کر سکیں کہ وی آر دا نیشن آف ریزیلینس. ہمارا جو ہے بچہ بہت فرٹائل ہے، اس کا برین بہت اچھا ہے، ہی از شارپ، ہی کین کمپیٹ ٹو اینی پارٹ آف دا ورلڈ. اب یہ ہے کہ وی نو دا ایشوز، وی ہیو ٹو صرف کمی جو فیل ہوتی ہے مجھے، وہ ہمیں ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے. وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ. جیسے سائبر سیکورٹی پالیسی آ گئی، ڈفرینٹ اتھارٹیز کا قیام عمل میں آ رہا ہے، تو وی آر سیٹنگ دا پریورٹی. بٹ دا تھنگ از، جو ابھی جو چیلنجز اویلیبل ہیں، جو کہ سوشل میڈیا میں فیک کانٹینٹ یا باٹس کے تھرو چیزیں ہیں، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھرو ڈفرینٹ آسپیکٹس اس کو کنٹرول کر رہی ہیں. بٹ جب ایک پراپر ادارہ یا پراپر اتھارٹیز بن جائیں گی تو آپ اگلے سالوں میں دیکھیں گے کہ کافی بہتری آئے گی اور ہم کافی چیزوں کو کرب کرنے کی کوشش میں ہوں گے اور کر بھی رہے ہوں گے. جواد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک جب سے انٹرنیٹ کا ایولیوشن ہوا 2000 کے بعد، دا ورلڈ بیفور گوگل، دا ورلڈ آفٹر گوگل، یہ دو سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں انٹرنیٹ آیا، ہم نے سوشل میڈیا پر اور اس کے بعد پھر فیک نیوز ہو، ٹرولنگ ہو، ان تمام تر چیزوں میں اس کا بیجا استعمال کیا اور بہت بھرپور استعمال کیا. یہ مسائل ہیں ہمارے لیے. سائبر سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، شاید اویئرنیس بھی اتنی نہیں ہے. اب یہ ہمارے مسائل ہیں، ہم ان کو اپرچونیٹیز میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں اگریسو ہو کر آگے بڑھنا ہوگا، یا پھر ہمیں کون سی اسٹریٹجی اپنانی ہوگی کہ ہم ان مسائل کو اپنے لیے اپرچونیٹیز بنا لیں؟ دیکھیں، یو آر ویری رائٹ. آپ نے ایک اچھا کوشچن پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. دا تھنگ از کہ یہ جتنا ہم نے اس کو اوپننیس دی اپنی سوسائٹی میں، سوشل میڈیا کو آپ بے دریغ یوز کر لیں، جس طرح کا کانٹینٹ آپ نے پروڈیوس کرنا ہے، ڈالنا ہے، آپ ڈال لیں، ویدر اٹ کوڈ بی اینی ایکسپلسٹ مٹیریل یا بلیسفیمس مٹیریل، اینی تھنگ.
دا تھنگ از کہ ایک میس لیول پہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ان پلیٹ فارمز، ابھی میں یہ رائٹ پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ اگنائٹ یا دوسرے ادارے ہیں جو کہ اس تھریٹ کو اپرچونٹی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، ہم پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ بائی سائڈ چلتی ہے. دا تھنگ از کہ ہم جو یوتھ کو کس طرح ٹیپ کرتے ہیں، کس طرح سے اپرچونیٹیز دکھاتے ہیں. آئی تھنک ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی، پبلک سیکٹر کو بھی. جو یوتھ ہے اس کو آپ یوٹیوبر بننے سے بہتر ہے یا ان چیزوں سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ایک ایسے کام میں، ایسے پروڈکٹیو کام میں لائیں جو آپ کو اور آپ کی سوسائٹی کو بینیفیشل کرے. مطلب کتنا کانٹینٹ آپ شیئر کریں گے یوٹیوب پہ، اپنی فیملی لائف لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اپنی پرسنل چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں ٹو گیٹ دا ریٹنگز آؤٹ آف اٹ. آئی تھنک لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے کیپٹلائز کر سکتے ہیں پازیٹیو وے میں، جو کہ آپ کے لیے بھی بینیفیشیل ہو اور سوسائٹی کے لیے بھی بینیفیشیل ہو. لوڈ مور ہمیں ٹو ورک ٹو بی ڈن، جس سے سوسائٹی کو ہم بہتر کر سکیں. بالکل جواد صاحب، جس طرح ہم سوسائٹی کو بہتر کرنے کے حوالے سے بات کریں، صارفین کے لیے اس طرح کی آرگنائزیشنز بنائی جا رہی ہیں، الگ ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، یہاں پہ پراپر ٹیکنالوجی موجود ہوگی. لیکن اکثر خواتین کا بھی یہ ایشو ہوتا ہے جو سائبر کرائم سے ریلیٹڈ اپنی کمپلینٹس کرتی ہیں کہ جب بھی ہم کرائم سے ریلیٹڈ یا سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں کوئی بلیک میلنگ ہوتی ہے، ہراسمنٹ ہوتی ہے، جب کمپلین کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اپنا فون سبمٹ کروانا پڑتا ہے اگر اس کو پروسیس کریں ہم، تو اس میں ہمیں اس چیز کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ٹرسٹ کا لیول بلڈ ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے کہ جو ہمارا آلریڈی وہاں پہ ڈیٹا موجود ہے کہیں یہ بھی مس یوز نہ ہو سکے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ فون کا جو اور چیزیں ہیں، ہماری پکچرز ہیں، ہمارے میسیجز ہیں، وہ کسی اور تھرو کسی اور طریقے سے مس یوز نہ ہو سکے. تو کیا اس کے لیے بھی کوئی فرینڈلی یا کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا پروسیس ہے کہ اگر میں نے کمپلینٹ کی ہے تو ایکسیس میرے پاس میری چیزوں کی رہے اور جس چیز کی کمپلینٹ ہے صرف وہی آگے جائے؟ دیکھیں یہ اٹس ویری ویل پوائنٹڈ آؤٹ کہ موبائل فون، دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کی تھی، موبائل فون ایک ایسی ڈیوائس ہے، اٹس اے پرسنل ڈیوائس، یو کین ٹیک اٹ ٹو اینی ویئر. موبائل فون از کیپچرنگ ایوری تھنگ، یور پرسنل مومنٹس، یور ویری پرسنل مومنٹس. آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، آپ باہر ہیں، مطلب وہ کانٹینٹ، اگر آپ کا موبائل فون خراب ہو گیا ہے، ہم اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں. آپ اس کو جاتے ہیں شاپ پہ ٹھیک کرنے کے لیے، وہاں پہ بندہ کہتا ہے کہ آپ 2 گھنٹے بعد آ جائیں، 3 گھنٹے بعد آ جائیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنا فون دے رہے ہیں اس کو، اس فون کے ساتھ آپ کی اس کی میموری کے اندر جو بھی پکچرز ہیں، جو بھی کانٹینٹ ہے، وہ اس کو اگر ٹرسٹ وردی نہیں ہے، یہاں سے سب سے زیادہ لیکیج ہوتی ہے آپ کے پرسنل ڈیٹا کی، آپ کی پکچرز، آپ کی ویڈیوز، اینی تھنگ. ایک تو چینل وہ ہے. دوسرا آپ نے بتایا کہ اگر آپ کمپلینٹ کرتے ہیں، آپ سائبر کرائم پہ جاتے ہیں، آپ کا فون آپ کو وہ لے لیتے ہیں، دیکھیں آپ کو کہیں نہ کہیں ٹرسٹ تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ اپنی کمپلینٹ لے کے گئے ہیں، آپ کو ہراس کیا جا رہا تھا یا کیا جا رہا ہے. وہ آپ کا فون، خیر میری نالج میں اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ فون آپ کنفسکیٹ کر لیتے ہیں، بٹ دا تھنگ از کہ ٹرسٹ ہیز اے پرائس. ہم اپنی سائبر سیکورٹی فیلڈ میں اس کو لیتے ہیں زیرو ٹرسٹ نو ون. مطلب جہاں آپ نے ٹرسٹ کیا، موسٹلی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ٹرسٹ بیٹرے وہاں سے ہی زیادہ ہوتا ہے. دا تھنگ از کہ آپ اپنے کانٹینٹ اور آپ کیا کانٹینٹ کاپی کر رہے ہیں اپنے سیل فون پہ، اپنی ڈیوائسز پہ، وہ دیکھنا ضروری ہے. آپ بلیک میلنگ سے بھی بچ سکتے ہیں اور آگے ہراسمنٹ سے بھی بچ سکتے ہیں. آئی تھنک ہمیں کاشیسلی جانا ہے اپنے ہینڈز کے ساتھ کہ ہم وہ کانٹینٹ یا ویسی چیزیں اپنے سیل فون میں نہ ہی ہوں تو بہتر ہے. میرا میسج کنزیومرز کے لیے بھی یہی ہے اور ہم پروفیشنلز کے لیے بھی یہی ہے. جواد صاحب، ہم ایک میسج آتا ہے جب بھی ڈیٹا سبسکرائب کرتے ہیں آپریٹرز کی جانب سے، چاہے وہ موبائل استعمال کر رہے ہوں یا ہم اپنے لیپ ٹاپس پر، کہ موبائل ڈیٹا جو ہے اس کا فیئر یوز پالیسی کا حصہ ہے، اور اگر آپ اس کا انفیئر یوز کریں گے تو آپ کے اگینسٹ کارروائی کی جا سکتی ہے. اب وہ فیئر پالیسی کے حوالے سے اویئر کرنا لوگوں کو، پھر صرف ایک میسج کر دینا، کیا یہ دو چیزیں کافی ہیں کہ اگر آپ بتا دیں کہ آپ اس کا فیئر یوز کریں گے؟ اب یوزر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ فیئر کرے اس کا یوزیج یا نہ کرے، انفیئر یوز کرے اس کا اور لوگوں کو نقصان پہنچائے. تو کہ اس کے تدارک کے لیے بھی پالیسی میں انکلوژن ہونی چاہیے چیزیں. جی بالکل ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. ہم موسٹلی، کیونکہ میں نے آپریٹر سائٹ پہ بھی دیکھی ہوئی چیزیں،
فیئر یوز پالیسی کا موسٹلی مقصد یہی لیا جاتا ہے کہ آپ کو ایک بکٹ اسائن کر دی جاتی ہے. لیٹ سپوز میں نے سبسکرائب کرایا موبائل فون پہ ڈیٹا اباؤٹ انلمیٹڈ نہیں ہوتا, اس کو کہتے ہیں کہ 150 GB یا 200 GB, اٹس اے فیئر یوز پالیسی. یو کینٹ گو ابو 200 GB. انلمیٹڈ ہی ہوگا آپ کا, بٹ آپ یہ کیپ لگ جاتا ہے 200 GB کا, اس کو موسٹلی آپریٹرز فیئر یوز پالیسی میں لے آتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کنزیومر کو فیئر یوزج پالیسی کے بارے میں اگر آپ اس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے رائٹس کیا کیا ہیں, آپ کون کون سے کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں, کون کون کانٹینٹ نہیں دیکھ سکتے, کیا کر سکتے ہیں, وہ آگاہ نہیں کیا جاتا. دیکھیں انٹرنیٹ ایک فری اسپیس ہے اور ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو ڈو اینی تھنگ, بٹ وہ ذمہ داری آپ نے وہ کیا کرنا ہے, کیونکہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے ونس یو گیٹ آن لائن. تو آئی تھنک اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے, آپ کا سیلف کانشیس بھی ضروری ہے, اور جو ڈیٹا جس طرح کا بھی کانٹینٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے. موسٹلی سروس پرووائڈر کا پریمس یہی ہوتا ہے کہ آپ کو الاؤ کیا جائے کہ آپ جو کانٹینٹ جس طرح کا بھی کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ سکیں. بٹ آن دا فیئر یوزیج وہ زیادہ چیزیں نہیں بتائی جاتی. میں خود بھی کنزیومر ہوں تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ موسٹلی چیزوں کا کہ فیئر یوزیج پالیسی میں ایکسیپٹ دا ڈیٹا اماؤنٹ آپ کیا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. سر جواد صاحب, ہم چونکہ سائبر سیکیورٹی میں تمام تر چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, اب تو یہ ایسی اپلیکیشنز ہیں, ایسی ڈیوائسز موجود ہیں کہ آپ ریموٹلی کہیں پر بھی بیٹھ کے آپ CCTV کیم اگر آپ نے گھر میں لگایا, آفس پہ لگایا, تو آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ہماری ڈیوائسز کمپرومائز ہو جاتی ہیں, ہمارے کنیکشنز کمپرومائز ہو جاتے ہیں, ایون کہ جو کیمرہ آپریشنز ہیں وہ بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں. تو ہم اس حوالے سے سائبر سیکیورٹی ہی ہیلپ آؤٹ کرے گا ہمیں کہ کیسے پتہ چلے کہ اگر ہماری ڈیوائس کو ہم چیک کرنا چاہیں کہیں یہ کمپرومائز ہو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل پر وہ پیرالل کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے, ہم لیپ ٹاپ پر جو دیکھ رہے ہیں, جو اپلیکیشنز جن کو ہم گو تھرو کر رہے ہیں وہ کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے. جی جی بالکل. اگین اٹس اے ویری ویل اسپاٹڈ کویشچن. دیکھیں ایک طرف تو یوٹیلیٹی ہے کہ آپ نے گھر میں CCTV لگایا, آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں, آپ گھر کو مانیٹر کر رہے ہیں, اپنے آفس کو مانیٹر کر رہے ہیں, مگر اس کی ڈاؤن سائڈ جب ہم ایز اے کنزیومر کوئی چیز یوز کر رہے ہوتے ہیں, ایون اسمارٹ TV ہم نے گھر میں لگایا ہوا ہے, اس کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے, تو دیٹ از آلسو ہیکیبل. آپ کے گھر کے بیڈ روم میں اگر وہ کیمرہ لگا ہوا ہے وہ ٹیپ آن ہو سکتا ہے. تو دا تھنگ از کہ ہم جو کنزیومر ہیں نا, ہمیں وہ چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا, یا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو یہ ڈاؤن سائڈ بھی ہے کہ یہ انٹروڈیبل ہے, یہ ہیکیبل ہے, ہیکرز یا آپ کے ساتھ کوئی بھی ہیکر ہے وہ اس کو انٹروڈ کر کے آپ کے CCTVs کے اندر جا سکتا ہے. دیٹ از پاسبل. اور یہ آپ کو خود ایز اے کنزیومر, اگر آپ گھر میں یہ لگانے جا رہے ہیں یا آفس میں لگانے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں پاسبل ہیں اور آپ اسے کس طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں. دیکھیں سیکیورٹی از اے ڈفرینٹ ڈومین ناؤ. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈیوائس, جو الیکٹرانک اکوپمنٹ آپ اپنے آفس میں, اپنے گھر میں لگانے جا رہے ہیں, اس کو سیکیور کرنے کی بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں, آپ کو وہ جاننا ضروری ہے, ایز اے صارف ضروری ہیں. تو کیونکہ جب آپ CCTVs اپنے گھر میں لے آتے ہیں تو اگر کوئی اس کو پیرلل میں یوز کر رہا ہے, دیکھیں پتہ اگر آپ اسمارٹ انف ہیں, یو کین ڈگ ان ٹو اٹ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے علاوہ پیرلل کنیکشنز کتنے بنے ہوئے ہیں. آپ اپنے وائی فائی کے راؤٹر پہ بھی ایگزامن کر سکتے ہیں, آپ اپنے اس پہ بھی ایگزامن کر سکتے ہیں, بٹ آپ کو اس لحاظ سے اسمارٹ انف ہونا پڑے گا. بٹ کنزیومر اسمارٹ نہیں ہوتا ہے, تو آپ کو خود جاننا ہے, آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی ڈیوائس کیسے سیکیور کرنی ہے. صحیح جواد صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ کنزیومر اتنا اسمارٹ نہیں ہوتا کہ وہ اتنا زیادہ اس کو ٹیکنالوجی کا پتا ہو کہ میرے اس پہ کون کون پہلے استعمال کر چکا ہے. اس کے پیچھے ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ ہمیں جب مارکیٹ میں کوئی چیز سستی بھی مل رہی ہوتی ہے تو وی گو فار دیٹ, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے اس چیز کا فائدہ ہے. اسی طرح جب ہم اپنا فون لیتے ہیں تو اس کو اپروو نہیں کروا رہے ہوتے PTA سے, ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو پیچ کروا دیتے ہیں. یہ بہت سستا کام ہے, چند سو میں ہو جاتا ہے. کیا یہ سیکیور ہے؟ اور اگر اس طرح کی کوئی غلطی جو کنزیومر خود کر رہا ہے
وہ بائی لا ایک انلیگل کام کر رہا ہے اور اس کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے, اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے, تو کیا وہ تب کمپلینٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو خود ایک انلیگل کام کر رہے ہیں اور اس کی بیسس پہ بہت سے لوگ بلیک میل بھی ہو رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر رہے کہ ہم نے تو پہلے خود غلطی کی. جی بالکل, اگر آپ نے اگر پی ٹی اے اپرووڈ ہینڈ سیٹ ڈیوائس نہیں لیا, آپ نے لے کے آئے, آپ نے اس کو پیچ کروایا, ہمارے لفظ میں ہم اس کو کہتے ہیں روٹ کروا لیا یا جیل بریک کر لی ڈیوائس, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی ڈیپ لیول ایکسیس مل جاتی ہے فون کے آپریٹنگ سسٹم تک. اس میں پھر ہوتا یہ کہ آپ کا کوئی بھی ایسا سافٹ ویئر, ایسا میل ویئر اگر اس میں وہ ریزائڈ کر جاتا ہے, اس کو آٹومیٹکلی ایکسیس مل جاتی ہے ان حصوں کی جہاں پہ آپ کا ڈیٹا سٹوریج ہوتی ہے, اور وہاں سے ہی وہ ڈیٹا ایکسفلٹریٹ یا باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وہاں سے ہی یہ میلویئرز آپ کا ڈیٹا ایسی جگہ پہ پھینکتے ہیں, وہاں پہ ڈمپ کرتے ہیں, اور وہاں سے ڈیٹا ڈارک ویب پہ, ڈیپ ویب پہ سیل ہوتا ہے. تو اسی طرح دیز آر دا پاسبل تھنگس. اور پی ٹی اے اپرووڈ یا جو بھی آپ کا گورنمنٹ اینٹی ہے اس کا ہی اپرووڈ ہینڈ سیٹ لیں. اور موسٹلی پریمس پی ٹی اے ڈیوائس یا اپرووڈ ڈیوائس کا یہ ہے کہ دیٹ از اتھینٹک اینڈ دیٹ از سیکیور اور دیٹ از الاؤڈ ٹو یوز آن دا نیٹورک ان پاکستان. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جواد صاحب, جواد خالد مرزا. آپ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں, آپ صبح پاکستان کر رہے تھے جہاں ہم اپنے گلی محلے کے لیے اس کی سیکیورٹی کے انتظامات کرتے ہیں, وہیں پر جو ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں, خاص طور پر الیکٹرانک ڈیوائسز, چاہے وہ موبائل فون ہے, لیپ ٹاپس ہیں, یا پھر اسمارٹ ٹی ویز ہیں, ہمارے گھر میں لگے ہوئے راؤٹرز ہیں, ان کی سیکیورٹی بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ پرسنل لائف میں اب گیٹ تو شاید کافی دور ہوتا ہے لیکن موبائل بالکل پاس ہوتا ہے, اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے موبائل فونز کو, اپنے سائبر ڈیوائسز کو محفوظ بنائیں اپنے لیے, اپنے معاشرے کے لیے. تو یہاں پر ہمیں بریک لینا ہے اور بریک کے بعد صبح پاکستان میں واپس آئیں. بالکل جناب, تو بڑھتے ہیں نیوز بریک کی جا رہے ہیں. جی جناب, صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. صبح پاکستان میں اب بات کریں گے پلاننگ کے حوالے سے. رضوان, ہم دن کی تو پلاننگ کرتے ہیں کہ آج سارا دن ہم نے کس طرح گزارنا ہے, ویک کی پلاننگ بھی کرتے ہیں, زندگی میں اور چیزوں کی بھی پلاننگ کرتے ہیں کہ اس ٹائم تک ہم نے یہ ڈگری لے لینی ہے, اس ٹائم تک ہم نے یہ بنا لینا ہے, کیا سیونگز کرنی ہے, کہاں کہاں پہ جانا ہے, کہاں پہ ہم نے اپنی لائف گزارنی ہے. اچھا, ایک یہاں پہ میں آپ کو ایک رکنا چاہوں گا کہ ہم نارملی جو پلان کرتے ہیں, جو اپنے پورے دن کی پلاننگ کرتے ہیں, ایک کوئی میجر کام ہوتا ہے ہمارا, بڑا کام, یا پھر اگر یونیورسٹی جانے والے اسٹوڈنٹس ہیں تو یونیورسٹی جانا ان کے لیے بڑا کام ہوگا, آفس جانے والوں کے لیے آفس جانا بڑا کام ہوگا, کسی نے کہیں سے کوئی قرضہ لینا ہے, قرضہ واپس کرنا ہے تو یہ ایک بڑا کام ہوگا, کوئی ایک ٹاسک ہوگا جسے انجام دینا. ہم کہتے ہیں جی کہ اس کی ہم نے پلاننگ کرنی, ہمارے سارے پلانز اس کے ارد گرد گھومتے ہیں, اور اگر وہی کام ہمارا صحیح نہ ہو تو ہم کہتے ہیں بس آج کا دن خراب ہے. لیکن اگر اس پلاننگ کو گرینڈ لیول پر لے کر جائیں تو یہ پراپر پوری سویلائزیشنز کی پلاننگز ہوتی ہیں, پوری سٹیز کی پلاننگ ہوتی ہے, پورے ممالک کی پلاننگ ہوتی ہے. آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں, کل کو ان کو کتنے پلے گراؤنڈس چاہیے ہوں گے, ان کو کتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس چاہیے ہوں گے, کتنے ہاسپٹلس ریکوائرڈ ہیں, کون کون سی بیماریاں اس خطے میں زیادہ ہیں, تو کن کن چیزوں کے اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز, کون سی سبجیکٹس یونیورسٹیز میں پڑھانا ہے, یہ تو کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں پلاننگ کی. ڈیٹیلز کیا ہوتی ہیں پلاننگ کی اور ضروری کتنا ہے؟ ہاں, شہری منصوبہ بندی جسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی شہر بسانا ہے, آبادی بسانی ہے, تو ان کے لیے منصوبہ بندی کتنی ضروری ہے. ویسے تو ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ کامیاب زندگی کے لیے پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے, چاہے وہ آپ اربن پلاننگ کریں, اپنی کریئر پلاننگ کریں, اپنی ایجوکیشن پلان کریں, اپنا جاب پلان کریں, اپنے 5 سال کا پلان بنائیں یا 10 سال کا پلان بنائیں. اور اکثر ہم یہی سنتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی کہ ہم نے پلاننگ کی تھی اور پلاننگ سے تمام کام کیے ہیں, کس کو کتنا وقت دینا ہے,
کس کو کتنی اہمیت دے دی ہے اور کس چیز پر کتنے ریسورسز ہم نے خرچ کر رہے ہیں. تو یہی پلاننگ کا حصہ ہے. اور پلاننگ مزید کیا ہوتی ہے یہ تو ہمیں پتا تھا پلاننگ یہ ہوتی ہے, لیکن اصل میں پلاننگ کیا ہوتی ہے یہ جب سنیں گے تو پتہ چلے گا یہ پلاننگ تو بہت مشکل چیز ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں جو کہ اربن پلاننگ کے حوالے سے بات کریں گے. جو ہمارے شہر ہوتے ہیں ان کی پلاننگ کس طرح کی جاتی ہے, کتنی ضروری ہوتی ہے, اور پھر پورے ایک ملک کی پلاننگ, ایک پورے ایریا کی انفراسٹرکچر کہاں پہ ڈیولپ کرنا ہے, کس سپیڈ سے کرنا ہے, کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں اربن پلانر تیمور الحق عباسی صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. جی تیمور صاحب, پلاننگ, اربن پلاننگ, کیا کیا چیزیں, کیا کیا کمپوننٹس ہیں اس چیز کے؟ دیکھیے میں پہلے تو اربن پلاننگ تو خیر ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پہ البرٹ آئنسٹائن نے آ کے کوئی E=mc² کی طرح کا کوئی نہ کوئی فارمولہ دینا ہے تو شاید ہم سمجھا سکیں. تو ہمارے یہاں تو اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ شاید کوئی نیا آئنسٹائن آئے, اس کو نوبل پرائز ملے تو وہی ہمیں بتائے گا کہ پلاننگ کیا ہوتی ہے. یہاں ہمیں کوئی بتاتے تو ہم اسے کہتے ہیں رہنے دو, اڈا تو آئنسٹائن. ٹو بی ویری آنیسٹ کچھ بڑی وہ کہتے ہیں نا غلط العام ہماری سوسائٹی میں ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور کچھ بہت بڑی مسکنسیپشنز ہیں, اینڈ کچھ جو بڑی بیسک چیزوں کی جو بیسز ہیں, آئی وڈ ریپیٹ کہ جو بڑی بیسک چیزیں کی جو بیسز ہیں دے آر ویری رانگ. تو پلاننگ در حقیقت کسی بھی چیز کو ایک آرگنائز طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ کرنے کا نام ہے. کون سا کام پہلے کرنا چاہیے, کون سا کام بعد میں کرنا چاہیے, کون سے کام کا کس دوسرے کام کے اوپر اثر ہوگا. میڈم نے ابھی بات کی کہ انفراسٹرکچر کیسے بننا چاہیے. اب انفراسٹرکچر کتنا بننا چاہیے, کس طرح کا بننا چاہیے, کب بننا چاہیے, کتنے عرصے کے لیے بننا چاہیے, یہ تو ایک ڈیسیژن ہے. لیکن یہ جو ڈیسیژن ہے یہ ڈیسیژن کتنے سارے ویریبلز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ ویریبلز ان اٹ سیلف کاز ٹو ایفیکٹ ریلیشن شپ کیا ہے, مینز ٹو اینڈ ریلیشن شپ کیا ہے, کون سی چیز اصل ہے اور کون سی چیز اس کی صرف شکل ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سیگریگیٹ کرنا اینڈ ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کا کرنا, دیٹ از, میں ایک کیونکہ ہمارا جو اس وقت میں کوئی ٹیکنیکل جارگنز میں بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہماری آڈینس اس وقت جو ہے وہ کوئی اکیڈیمیا نہیں ہے یا کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, بلکہ آئی ووڈ رادر اپریشیٹ کہ پی ٹی وی نے سے کیا, اور ایک مثال کے طور پہ جو ہمارے لے مین ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی اس کو سن رہا ہے, تو میں ان کی زبان میں بات کرنا زیادہ پسند کروں. تو ایک ترتیب, ایک آرگنائزیشن کے ساتھ, ایک آرڈر کے ساتھ چیزوں کو کرنے کا نام ہے پلاننگ. اینڈ یہی پلاننگ اگر آپ شہروں کے لیول پہ کریں, ریجنز کے لیول پہ کریں, ملک کے لیول پہ کریں تو دیٹ وڈ بی کالڈ نیشنل پلاننگ. اور اگر مثال کے طور پہ پروونس کے لیول پہ کریں گے تو دیٹ وڈ بی پروونشل پلاننگ. اگر آپ یہ ریجن کے لیول پہ کریں گے تو دیٹ وڈ بی اے ریجنل پلاننگ. شہر کے لیول پہ کریں گے تو اٹ وڈ بی اے سٹی پلاننگ. تو بنیادی طور پر شہر کس طریقے سے بسائے جائیں اور کس طریقے سے نہ بسائے جائیں. کون سے شہر ہیں جو 5 سے 10 سال بعد ہی اپنی ایکسپائری ڈیٹ کو پہنچ جائیں گے یا میکسیمم 20 سال میں, اور کون سے شہر ہیں جو 1000 سال بعد بھی ایکسپائر نہیں ہوں گے. ابھی میری آپ سے آف لائن سیشن میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ لاہور, اور لاہور میں اندرون شہر, کیونکہ ہر بندے کو لاہور سے محبت بھی بڑی ہے, تو اندرون شہر آج سے 1000 سال پہلے بنا تھا. اچھا صحیح, برا صحیح, اور اب تو گورنمنٹ نے بھی کافی طرح کام کیا ہے. یہ والڈ سٹی کی جو اتھارٹی بنی ہے میرا خیال ہے کامران لشاری صاحب نے, اور پچھلے 8-10 سال سے وہ کافی کام ہو رہا ہے اس کی اپ گریڈیشن کے اوپر یا کنزرویشن کے اوپر یا پریزرویشن کے اوپر. بٹ اسٹل دیٹ سٹی از اے فنکشنل سٹی آفٹر 1000 ایئرز. اینڈ اس کے مقابلے میں آج آپ نے 10-15-20 سال پہلے بہت بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہیں, اینڈ آج ان میں سے میکسیمم چوک ہو گئیں. اب آپ امیجن کریں کہ وہ شہر جو اس وقت بنا تھا جب لوگ پیدل چلتے تھے, جب لوگ تانگے پہ بیٹھتے تھے, جب لوگ بیل گاڑی پہ بیٹھتے تھے, گھڑ سواری کرتے تھے, اس وقت بننے والا شہر آج بھی چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ واز اے سسٹینیبل اپروچ آف بیسکلی ہاؤ دا سٹیز آر ٹو بی ڈیولپڈ. اینڈ سسٹینیبل اپروچ کیا ہے, اینڈ یہیں سے اربن پلاننگ آتی ہے.
کہ آپ کا شہر کا کون سا کمپوننٹ کہاں ہونا چاہیے. آپ کا شہر کا جو معاشی مرکز ہے جس کے نتیجے میں آپ کی پوری اکانومی چلتی ہے اور اکانومی کے نتیجے میں امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے, وہ کہاں ہونی چاہیے. اب جب امپلائمنٹ سینٹرز آپ کی ایک جگہ پہ ہوں گے, اب وہ امپلائمنٹ سینٹر میں جو لوگ کام کریں گے ان لوگوں کی رہائش کہاں پہ ہوگی, اور پھر بس سٹاپس کہاں پہ ہوں گے, پھر وہ جو لوگوں کی رہائش ہے وہ رہائش سے اپنی کام کی جگہ پہ کمیوٹ کیسے کریں گے, اور کمیوٹ کرنے میں ٹائم کتنا لگے گا, اور ایک بندے کے 1 منٹ کی ویلیو کیا ہے, اور ان لوگوں کا آپس میں امپلائمنٹ سینٹرز اور ریزیڈینشیل سینٹرز کا ڈسٹنس کتنا کم ہے یا کتنا ایفیشینٹ ہے کہ جو ٹائم ویلیو آف منی ہے وہ کم سے کم ہوئے. پھر جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن وہ یوز کریں گے. اب مثال کے طور پہ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے, اگر ہمارا 6.2 ہمارا ہاؤس ہولڈ سائز ہے تو 25 کروڑ کو اگر 6.2 پہ ڈیوائیڈ کریں تو تقریباً یہ کوئی 40 ملین ہاؤسنگ یونٹس بنتی ہیں, 40 ملین فیملیز بنتی ہیں, 40 ملین لوگ ایسے ہیں جن کی امپلائمنٹ کی نیڈ ہے, 40 ملین وہ ہیں جن کو گھروں کی ضرورت ہے, 40 ملین وہ ہیں جن کو کھانا چاہیے, ان گھر کے سربراہ نے ان کی بریڈ اینڈ بٹر کو ارن کرنا ہے, 40 ملین جو گھرانے ہیں ان کی بچوں کی نیڈ ہے, اسکول ہے, چاہے وہ کنڈر گارٹن ہے, چاہے وہ پرائمری اسکول ہے, چاہے وہ کالج ہے, چاہے وہ یونیورسٹی ہے. کل کو آج سے 20 سال بعد یہ بچے, وہ آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں بات کی اور آف لائن بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو بچے آج پیدا ہو رہے ہیں 20 سے 25 سال بعد یہ ینگ ہماری جو پاپولیشن ہے اس کا کیا ہوئے گا. آج پاکستان کی تقریباً مور دین 50% پاپولیشن ایسی ہے وچ از لیس دین دی ایج آف 30. جی اب یہ جو لوگ ہیں آج سے 30 سال بعد یہ ساری اولڈ پاپولیشن بن جائے گی آپ کی. جب یہ اولڈ پاپولیشن بن جائے گی تو کیا کریں گے ان کے ساتھ. لیکن عباس صاحب جو سب سے بڑا پرابلم ہے, ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ پلاننگ ایک ایسا لفظ ہے, اگر کسی سے کہا جائے کہ اپنا دن پلان کر دو, ہم اس میں بہت سارے ایکسکیوزز آ جاتے ہیں کہ بہت سارے فیکٹرز میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. میں عباس صاحب سے بات کروں گا لیکن عباس صاحب کا رسپانس کیا ہوگا, میرا پلان وہیں پہ خراب ہو جائے گا اگر رسپانس نیگیٹو آ جاتا ہے. تو پلان کیسے کیا جائے, پلاننگ اتنا مشکل کیوں ہے یہ؟ دیکھیں اگین ایک تو یہ ہے کہ آئی ووڈ سے کہ یہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو بیسیکلی, خاص طور پر جب آپ کا پرپز جو ہے وہ بہت بڑا ہوئے. ہم لوگ جہاں پہ ابھی پہنچے ہیں یہ ہم ایک دن میں نہیں پہنچے, اور کیونکہ ایک دن میں نہیں پہنچے تو یہاں سے ہم نکلیں گے بھی ایک دن میں نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک اے ڈیپ بریتھ, ایک تھوڑا سا جو آج کا اور اگلے آدھے گھنٹے کا اور آج کے دن کا اور کل کا جو مسئلہ ہے اس کو تھوڑی دیر پہ سائڈ پہ رکھ کے تھوڑا ذرا ہم ایک پیس آف مائنڈ میں تہجد کے ٹائم تھوڑا سا سوچیں ہیں کہ یار یہ ایسے ہوا کیا اور یہاں سے نکلیں گے کیا. پلاننگ شروع ہوتی ہے سوچ سے, سوچ کے نتیجے میں آپ ایک ڈیزائرڈ سچویشن بناتے ہیں. خواب آپ ہر بندہ دیکھتا ہے, دیکھیے ڈریم اور ڈے ڈریم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. ایک خواب ہوتا ہے جس خواب کی بنیاد پہ مثال کے طور پہ ملک بن جاتے ہیں, جس خواب کی بنیاد پہ دنیا کے اندر سپر پاورز بن جاتی ہیں, ایک خواب کی بنیاد پر آپ آنے والے ہزاروں سال میں اپنا نام بنا جاتے ہیں, اور ایک خواب ہوتا ہے جسے شیخ چلی کا خواب کہتے ہیں. دونوں میں بائی دا وے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, خواب دونوں ہی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کچھ سوچیں, ہم اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہماری مثال کے طور پہ ایوریج لائف تقریباً 60 سے 65 سال ہے. اس 60 سے 65 سال کے بارے میں ہماری کیا اپروچ ہے, اینڈ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین نے یہ ملک, یہ نیبرہڈ, یہ شہر, یہ علاقہ جس فارم میں ہمیں دیا تھا, کیا ہم اپنے آنے والی نسل کو جب ہم یہاں سے جائیں گے تو کیا یہ جگہ اس سے بہتر ہوگی جس فارم میں ہمیں ہینڈ اوور ہوئی تھی, یا اس سے بدتر ہوگی جس فارم میں ہینڈ اوور ہوئی. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو ہے سوچ, اور سوچ کے نتیجے میں ڈیولپ ہوگا ویژن. ابھی میرے ایک دوست ہیں اعظم صاحب, آٹو سیکٹر سے ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کراچی سے ہیں, وہ کہنے لگے یار کہ تیمور بھائی ویژن کی بات ہو رہی تو انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے سمجھایا, لے مین کو سمجھانے کے لیے. میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوئے گا, مجھے تو بہت فائدہ ہوا. انہوں نے کہا یار کہ کراچی سے ایک بندہ حیدرآباد جا رہا ہو بس میں, اور ہمارا بھی پبلک ٹرانسپورٹ بھی اربن پلاننگ کا پارٹ ہے, اور آپ سے کوئی بندہ ساتھ میں بس میں آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں, اور کوئی بندہ گپ شپ لگائے اور پوچھے کہ بیٹا انکل پوچھیں کہ حیدرآباد کیوں جا رہے ہو, تو آپ کے پتہ نہیں کیوں جا رہا ہو. تو کیا ایسا بندہ جو بس میں بیٹھا اور حیدرآباد جا رہا, اسے پتہ نہ ہو کہ اس نے حیدرآباد جا کے کیا کرنا ہے یا کیوں جا رہا ہے,
تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ اینڈ ایز اے نیشن یا ایز این انڈیویجول دونوں طرح سے جو ہمارا لائف کا پیٹرن ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, تو کلیئرٹی آف دا ویژن از ویری امپورٹنٹ. اینڈ اس کے نتیجے میں پھر کلیئرٹی جب ہوتی ہے تو پھر اسٹریٹجی بنتی ہے, اور جب اسٹریٹجی بنتی ہے تو پھر پلاننگ آتی ہے. بالکل. تو یہ ویژن کے نتیجے میں اسٹریٹجی, اور اسٹریٹجی کے نتیجے میں, اور سم ٹائمز تو ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں بھی ہوتا ہے کہ سب یہ کر رہے ہیں تو تبھی ہم کر رہے ہیں, اور پھر وہ پھر اسٹریٹجیز بھی ہماری اسی طرح ویگ سی ہوتی ہیں. ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گی, اربن پلانر ہیں آپ, بیسکلی ہم دیکھتے ہیں پلاننگ بڑی ہو گئی, یہاں پہ برج بنے گا, یہاں پہ انڈر پاس بنے گا, یہاں پہ ہاسپٹل ہے, ٹوٹ جاتے ہیں. برج بنا 2 مہینے بعد کولیپس, سڑک بنی تھوڑے عرصے بعد یوں تھوڑا سا اس میں اسٹیپ آ جاتا ہے, آہستہ آہستہ ٹوٹ جاتی ہے. ریزن کیا ہے؟ پلاننگ کیا سسٹینیبل پلاننگ نہیں ہوتی کہ بس بنانی ہے, 1 ہفتے چلے یا 1 دن چلے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. میم آپ نے پہلے بھی مینشن کیا میرے خیال آف لائن میں کہ یو ٹریول ٹو جرمنی, آپ لنڈن چلی جائیں, پیرس چلی جائیں, استنبول چلی جائیں. اب یہ 3 وہ شہر ہیں جن کی کم از کم بھی جو تاریخ ہے وہ 1000 سال سے تو ڈیفینیٹلی زیادہ ہے. استنبول کی تو خیر بہت زیادہ ہے. اس کو ایک زمانے میں کانسٹینٹینوپل کہتے تھے, اور یہ اٹ واز ون آف دا سینٹر آف سویلائزیشن دین. یہ شہر, ان کا جو انفراسٹرکچر بنا ہے یہ بنا ہے 1000 سال پہلے. یس, آپ کو ہر 20-25 سال بعد, ہر 10 سال بعد ایک میجر ری ایبیلیٹیشن کرنی ہوتی ہے, اور 20-25 سال بعد آپ نے اس کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن دے آر سسٹیننگ, دے آر دیئر فار سینچریز اینڈ اسٹل دے آر دیئر. ہمارے ہاں 10 سال گزرتے نہیں ہیں تو ہمارا سیوریج کا جو نیٹ ورک ہے وہ چوک ہو جاتا ہے. ابھی اسلام آباد میں کیونکہ پلاننگ کا ایک شاہکار اگزامپل پاکستان میں, اگر اسلام آباد نہ بنتا تو شاید یہ بھی سمجھانا بڑا مشکل ہوتا کہ پلاننگ ہوتی کیا ہے, یا اربن پلاننگ کیا ہوتی ہے, اور اربن پلاننگ کے نتیجے میں جو بننے والے شہر ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. جب اسلام آباد بنا تو اسلام آباد میں یہ جو I-10 اور I-9 کی جو سیریز ہے, اس کے ساتھ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے. اب سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو لگے وہ I-10 میں اور I-9 میں اس لیے لگے, اور آپ کا بھی سوال کا بھی اس میں جواب ہے کہ ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں ٹوپوگرافی یا کنٹورز. اب مارگلا جو ہے یہ اونچائی پہ, اور جو I-10 اور I-9 جو نالا لئی کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ I-10 I-9 ہے. اب آپ لنڈن کو آپ نے دیکھا ہے, لنڈن میں ٹیمز ہے اور بہت مشہور ہے, اور جو پراپرٹیز دریائے ٹیمز کے اوپر ہیں, میرے ایک دوست ہیں پاکستان میں کام کرتے ہیں بٹ لنڈن بہت عرصہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لنڈن میں جو سب سے زیادہ پریشیس پراپرٹیز ہیں وہ کون سی ہیں, جو دریائے ٹیمز کے اوپر ہیں. دریائے ٹیمز اور نالا لئی میں کوئی فرق نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, فرق صرف اپروچ کا ہے. اگر I-10 اور I-9 کے اندر, بلکہ میرا خیال ہے I-9 کے اندر جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے تھے, اگر وہ جو اور یہ پلان 1960s میں بنا, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو جنرل ایوب, مطلب وٹ ایور پیپل سے اباؤٹ ہیم, لیکن وٹ دا فیکٹ از کہ جو انہوں نے کام کیا انفراسٹرکچر پلاننگ کے حوالے سے دیٹ از کمینڈیبل. ڈیم تربیلا بنا, منگلا بنا, اینڈ آج تک کوئی ڈیم نہیں بنا. اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ اسلام آباد کی جو ہم نے سڑکیں وائڈ کی, یہ بھی بہت بڑی چیز تھی کہ آپ بعد میں دیکھا کہ کتنے لوگ اسلام آباد کو پلان کرنے کے لیے, اسلام آباد کو اس فارم میں لے کے آنے کے لیے اس وقت جو ان کی ہیومن ریسورس, وہ بلکہ آپ نے کہا اسٹارٹ میں کا سوال بھی تھا نا کہ پلاننگ کیوں مشکل ہے اور کیوں نہیں ہوتی, لوگ نہیں ملتے. ڈاکسیڈس خود ایک اربن پلانر تھا, ہم شاید ڈاکسیڈس تو نہ بن سکیں لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے طبقے سے تھا, ہمارے قبیلے سے تھا. تو سی اے ڈاکسیڈس کو, ہی واز اے گریک بیسکلی ٹاؤن پلانر, اینڈ دنیا کا ہی واز ون آف دا, اپنے زمانے میں ہی واز ون آف دا فائنسٹ. جنرل ایوب اس کو لے کے آئے, اینڈ اسلام آباد پلان ہوا. اینڈ اسلام آباد جب پلان ہوا تو یہ کہا گیا کہ کیونکہ اسلام آباد میں پانی جو ہے وہ اوپر سے نیچے بہتا ہے, پہاڑوں سے نیچے میدانوں کی طرف, تو یہ جو I-10 اور I-9 میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بنے. وہ جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ تھے ان کو وہاں لگانے کا مقصد کیا تھا کہ جتنا بھی آپ کے گھروں سے جو سیوریج نکلے, اس سیوریج کو جو سب سے زیادہ جو ڈیپ ایریا ہے, جو بیسیکلی وہ ویلی والا پارٹ ہے, جو I-9 والی جگہ ہے, وہاں پہ اس سب کو کلیکٹ کیا جائے, اس کو ٹریٹ کیا جائے. ٹریٹ کرنے کے بعد جو صاف پانی ہے اس کو باہر نکالا جائے, اور جو بیسیکلی وہ فرٹیلائزر بنتا ہے, یعنی کہ وہ جو سیویج جو فرٹیلائزر بنتا ہے اس کو پھر ویجیٹیشن کے لیے یا کسی اور کام کے لیے کھاد کے لیے استعمال کیا جائے. دیٹ واز دا کانسیپٹ. لیکن کہتے ہیں نا کہ کام تو بڑا سمپل ہے, کہ محنت کافی زیادہ لگتی ہے, جگہ تو مختص ہو گئی,
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे, पिछले 20 साल से वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े। और जब आप कभी वहाँ जाएं और उनकी हालत देखें तो बंदा खून के आंसू रोता है कि यार हमारे जैसे मुल्क में भी मतलब इतना मत बेसिकली व्हेन इट कम्स टू आपकी जो पावर्टी इंडेक्स है और बाकी चीज़ें, उस मुल्क में भी इसके बावजूद कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना था और आज क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका वो जो सवाल था ना कि सड़कें टूट क्यों जाती हैं, डिलिपिडेशन क्यों हो जाती है, ख़त्म क्यों हो जाती है, एक है चीज़ को बनाते वक्त वो तमाम के तमाम तर फैक्टर को कंसिडर करना कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बनानी चाहिए और कहाँ पे नहीं बनानी चाहिए। बेस्ट पॉसिबल साइट फॉर दिस वेरी यूज़ कौन सी चीज़ है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ ऑफ अ पर्टिकुलर लैंड, कहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए, कहाँ पे ब्लू एरिया बनना चाहिए, कहाँ पे मराकज़ बनने चाहिए, कहाँ पे आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बनने चाहिए, आपकी इंडस्ट्रियल स्टेट कहाँ पे बननी चाहिए, आपके रेजिडेंशियल एरियाज़ कहाँ पे बनने चाहिए, और रेजिडेंशियल एरिया और जो उनकी एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स हैं उनके दरमियान फासला इतना कम हो कि लोग जो हैं वो रहना भी वहाँ पसंद करें। ऐसा ना हो कि चक्री से पहले, अब इस्लामाबाद में ना चक्री एक बड़ा, अगर आप लोग पिंडी इस्लामाबाद से हैं तो फैमिलियर होंगे, चक्री एक बड़ी मशहूर जगह है और पिछले 25-30 साल से ना उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट हो जा रही है। एक अब भाई साहब एक प्रॉब्लम तो ये भी है ना, आपने कहा कि डेवलपमेंट हो रही है, कुछ नए शहर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर शायद उस तरह से लोग नहीं आए, रेजिडेंट्स या उस शहर के अपने लोग वहाँ पर उनकी तादाद नहीं बढ़ी। लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, इन शहरों पे बोझ बन जाता है। पेशावर कोयटा है, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, छोटे शहर हैं करीब, वहाँ से एजुकेशन हासिल करनी है बड़े शहर, एम्प्लॉयमेंट है बड़े शहर, और फिर डाटा बढ़ता है, नंबर्स बढ़ते हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कम हो जाते हैं, आबादी बढ़ती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। लाहौर में आने वाले लोग, अब लाहौर की एक बाउंड्री थी, अब कोई बाउंड्री नहीं है, अब जीटी रोड के साथ साथ पूरा लाहौर है। रावलपिंडी ख़त्म नहीं होता जीटी रोड के साथ साथ, अब पेशावर पहुँच जाते हैं। इसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना, प्लानिंग का हिस्सा बनाना, अब वक्त की ज़रूरत है। टूल्स तो अवेलेबल हैं, ज़रा आसान हो गया, ज़रा मुश्किल हो गया। देखिए बहुत आसान है और ये आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन भी है, एंड दिस क्वेश्चन टेक्स मी बैक। मैं आपको थोड़ा सा रीकैप दे दूं कि ये ना जो कुछ जार्गन्स हैं हमारे यहाँ, मैं आपको सॉरी फॉर बीइंग समवॉट ब्लंट, लेकिन मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि हमारे लोग भी ना चीज़ों को बहुत ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, खासतौर पब्लिक और इवन इदारे भी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, बट पहले अंडा आएगा या पहले मुर्गी आएगी, ये काम स्टार्ट कहाँ से करें। अंग्रेज़ ने जब बरसगीर को फतह किया तो 1802 में मैसूर की लड़ाई जब ख़त्म हो गई, मेरा ख्याल है 1799 में, और टीपू सुल्तान शहीद हो गए, तो अंग्रेज़ ने कहा यार कि ऐसी क्या वजह थी, एंड दैट ये वो उन लोगों का माइंड सेट, आप देखिए वो किस तरह काम करते हैं। वो जंग जीत गए, टीपू सुल्तान को शिकस्त हो गई, टीपू सुल्तान शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेज़ ने एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बिठा दिया। उन्होंने कहा यार पता करो हैदर अली ने हमें 2 जंगें कैसे हराई थी और टीपू सुल्तान ने भी पहली जंग हमसे कैसे जीत गया था, वो क्या वजह थी। जब उन्होंने उसकी R&D की तो पता चला कि जी असल में टीपू सुल्तान यहाँ का लोकल था, उसकी जो लोकल नॉलेज थी ऑफ द कंटूर्स ऑफ द टोपोग्राफी, दैट वाज ट्रूली यूनिक एंड ही कुड प्लान बेटर, एंड दैट वाज द रीज़न कि जो उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी वी वर अनएबल टू मैच हिम। ये अंग्रेज़ की फाइंडिंग रही। अब अंग्रेज़ ने लर्निंग क्या की, अंग्रेज़ ने कहा यार कि अगर हमें इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्ज़ा करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कंटूर्स की नॉलेज बनाएं, ताकि हमें पता चले कि कौन सी जगह गहरी है, कौन सी जगह ऊंची है, कहाँ पे दरिया है, कहाँ पे नाला है, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे ज़री ज़मीन है, कहाँ पे बंजर ज़मीन है, ताकि उसकी बुनियाद पे हम आगे चलें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एक मिनट मुझे दीजिए। देन यहाँ से काम शुरू हुआ 1802 से लेके 1857 तक 50 से 55 साल लगे और अंग्रेज़ ने पूरे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का सिर्फ सर्वे किया, और सर्वे करके उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, जिस स्ट्रेटजी के नतीजे में 1857 में एक ही वक्त में पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिवॉल्ट हुई एंड दे वर एबल टू क्रश देम। वाई? दे हैड डाटा, दे हैड नॉलेज उसको कि क्या है कैसे। हमारा टेक्नोलॉजी अनफॉर्चुनेटली 1906 वो आखिरी ज़माना था जब हमारे यहाँ जो लैंड रेवेन्यू है उसका एक बंदोबस्त हुआ था।
جو ہماری زمینیں ہیں ان کا جو لاسٹ ٹائم ریکارڈ مرتب ہوا تھا وہ 1906 میں ہوا تھا، اینڈ بعد میں ہم نے ٹو بی ویری آنیسٹ کوئی سیریس کام نہیں کیا. آج 120 سال گزر گئے ہیں. وہ جو ڈیٹا 1906 میں پڑا ہے، سب سے پہلے تو اس ڈیٹا کو جو 1906 کے اندر پڑا ہے، مطلب آپ امیجن کریں 1906 میں ٹیلی فون کون سا تھا، 1906 میں لوگ کپڑے کون سے پہنتے تھے، 1906 میں لوگ گاڑی کون سے یوز کرتے تھے. آج بھی آپ کا پٹواری، آپ کا تحصیلدار، آپ کا فرد، آپ کا انتقال، آپ کی جمع بندی اسی ٹائم پیریڈ میں ہے. صحیح بہت اچھی آپ نے بات کی. اور اس ڈیٹا کو یوٹیلائز بھی کرنا ہے. اب یہ ڈیٹا کمپیوٹرائز بھی کمپیوٹرائز بھی ہو گیا ہے. اور لیکن جو کمپیوٹرائز ہوا انفارچونیٹ، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، اس سے پہلے ہوتی ہے ہم اس ڈیجیٹلائزیشن. پر بات لازمی کرتے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس تھوڑا وقت کی کمی ہے، لیکن اٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو بی ڈسکس. بہت شکریہ تیمور صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اربن پلاننگ کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے تھے تیمور صاحب سے. ہمیں پتہ چلا کہ لوپ ہولز کہاں پہ ہوتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایز اے لے مین، اس کے پیچھے کتنی محنت شامل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہاں پہ غلطی ہیں. اور اب ہم پتہ چلا کہ پلاننگ مشکل کیوں ہوتی ہے. بلکہ ہم یہ بات بھی کر رہے تھے کہ اگر دیکھا جائے تو سویلائزڈ سٹیز کا، سویلائزڈ کمیونٹیز کا کنسیپٹ ہمارے سے ہی کیا ہے. موہنجو داڑو کی اگر آپ تہذیب دیکھیں تو کیا پلانٹ ایریاز، پلانٹ کمیونٹی بنائی گئی. اگر پلانٹ چیزوں کے حوالے سے بات کریں، اور آئی تھنک جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، ہم ان سے ایک دفعہ کہیں آپ موہنجو داڑو ضرور جائیں، آپ ہڑپا ضرور جائیں، آپ گندھارا میں ضرور جائیں، جو سویلائزڈ وہاں پر ہمارے موجود ہیں آثار قدیمہ. کس طرح سے شہر بسائے گئے تھے، وہ شہر تو ویسے موجود نہیں ہیں لیکن ان کی بنیادیں ہیں، وہ سٹرکچرز موجود ہیں. تو آپ ضرور جائیے گا اور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو، آپ ایکسپیرینس کر سکیں کہ جو سویلائزیشن جسے کہا جاتا ہے، انڈس سویلائزیشن، سندھ کی جو دریا سندھ ہے اس کی خوبصورتی کیا تھی، جو اس کے آس پاس لوگ بستے تھے، وہ کتنے سویلائز سے، کتنے شہری طریقے سے، کتنی منصوبہ بندی سے رہتے تھے. بالکل جناب. جہاں پلاننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں موسم سرما کی بھی کچھ پلاننگ ہوتی ہے. کھانے پینے کے حوالے سے تو ہم بڑی بات کر دیتے ہیں کہ اب سردیاں آ رہی ہیں، یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، کچھ لوگوں یہ کی پلاننگ تو صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف ٹی وی ہو، ہیٹر ہو، لحاف ہو اور وہ ہو خشک میوجات، بس اور وہ کھائیں. لیکن سردیوں میں کچھ بیماریاں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد پھیل جاتی ہیں. نزلہ زکام کھانسی ہر دوسرے بندے کو ہے. اب دیکھ رہے ہیں ہم نزلہ زکام کی وبا تو پھیلی ہوئی ہے، ساتھ میں کووڈ بھی آ رہا ہے. احتیاط کرنے کس طرح ضروری ہے؟ آخر یہ جو بیماریاں پھیلتی ہیں، ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ وائرل ہے. وائرل ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں، بیکٹیریل ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں، کیا ان کی ویکسینیشن کرائی جا سکتی ہے، کیا ان سے بچا جا سکتا ہے، پریکاشنری میئرز کون سی ہم لیں تاکہ ہم ان احتیاطی تدابیر کی وجہ سے ان بیماریوں سے بچ جائیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں وائرولوجسٹ ڈاکٹر نازش موجود ہیں. ڈاکٹر نازش، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب، اب یہ مانور کہہ رہی تھی کہ وائرل اور بیکٹیریل، اب وائرس جب سے کمپیوٹرز آئے ہیں میرے ذہن میں تو کمپیوٹر والا وائرس ہی آ رہا تھا کہ وہ جیسے ہی کمپیوٹر میں انٹر ہوتا ہے وہ پورے آپ کی کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم کو خراب کر دیتا ہے، اس میں جو فائلز ہوں وہ کرپٹ ہو جاتی ہیں. اب کیا یہ وائرسز ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ یہ والے وائرسز کمپیوٹر والے وائرسز سے پرانے ہیں اور انہی کے فینومینا کے اوپر بیس کر کے کمپیوٹر والے وائرسز کو بتایا گیا ہے. اچھا. کیونکہ وائرس بیسیکلی تو بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، بہت چھوٹا، لیکن وہ جب ایک دفعہ باڈی کے اندر آتا ہے پھر وہ سارے سیلز کی مشینری کو اوور کم کر لیتا ہے اور ماسٹر سلیو ریلیشن شپ پہ چلا جاتا ہے. اچھا. یعنی آپ کی باڈی آپ کے سیل غلام ہے اور وہ ماسٹر ہے، اور پھر وہ اپنے حساب سے چلتا اور سارا کچھ لیڈ کرتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر نازش، ہم سنتے ہیں یہ بیماری وائرل ہے، نزلہ زکام وائرل ہے. بیکٹیریل بیماریاں کون سی ہوتی ہیں اور کیا ان بیماریوں سے ہم اپنے جو کلیننس ہے، ہائیجین ہے، اس کا خیال رکھ کے بچ سکتے ہیں؟ بالکل پاسبل ہے. اس میں اگر ہم آج کل کے موسم کے حساب سے بات کریں نا، جس طرح آپ کو ریسپائریٹری ٹریک کی النسز آ رہی ہیں، نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، نمونیا ہے، تو یہ نمونیا 3 طرح کا ہو سکتا ہے. اس میں وائرل بھی ہو سکتا ہے، بیکٹیریا والا بھی ہو سکتا ہے اور فنگس والا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب بات یہ کہ پتہ کیسے چلے گا کہ وائرل کون سا ہے، بیکٹیریل کون سا ہے اور فنگل کون سا ہے؟ تو جس میں سب سے زیادہ مریض کو محسوس ہونا سائنز اینڈ سمٹمز، یعنی اس کو علامات جس کی زیادہ ہوں گی اور زیادہ شدید ہوں گی وہ وائرل ہے. اس سے تھوڑی کم علامات کیا ہوں گی؟ علامات سب سے پہلے تو جو ہوتی ہے نا بیکٹیریل کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ناخنوں کے ٹپس جو ہیں وہ نیلے ہو جائیں گے، ہونٹ نیلے ہو جائیں گے پیشنٹ کے. اس کے بعد اس کو جس طرح بوڑھے ہیں، بچے ہیں، یہ زیادہ ہائی رسک پاپولیشن ہے، ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کوئی بھی بیماری ہے وہ آپ کے مدافعتی نظام کے ساتھ ڈائریکٹلی
لنکڈ ہوتی ہے. جتنا کمزور آپ کا امیون سسٹم ہے اتنے ہی زیادہ مائکروبس آپ کو ایک بات ہم ڈاکٹر صاحب سنتے ہیں اسٹرانگلی کہ جیسے ابھی آج کل کا موسم ہے, خشک سردی ہے, بارش نہیں ہو رہی, کھانسی ہے, نزلہ زکام ہے, بخار ہے, جی یہ 3 چیزیں ہیں. اگر کسی کو نزلہ زکام بخار ہے اور آپ شکایت بھی کرتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو ہم عام طور پر جو گفتگو ہوتی ہے گھروں میں یا دوستوں سے وہ یہ وائرل ہے, یہ سب کو ہو رہا ہے. کہ یہ کافی ہے سیٹسفائی ہونے کے لیے کہ یار وائرل ہے تو ہمیں ہو گیا, یا ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کہ یہ وائرل ہے یا بیکٹیریل ہے؟ اگر تو آپ کو دیکھیں ہر بیماری اگر ہلکی علامات کے ساتھ ہے تو اس کو آپ آرام سے گھر میں ٹریٹ کر سکتے ہیں احتیاط کر کے. تو اگر آپ احتیاط کر لیں, تھوڑے سے ذرا ہاٹ بیوریجز جس طرح چائے, کافی, قہوہ, یہ چیزیں لیں. پھر ساتھ میں پروٹین ڈائٹ بہت ضروری ہے, انڈے ہیں, فش ہے, مچھلی کھائیں. اس کے بعد جو ہے یہ بیریز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی, بلو بیریز ہیں اور طرح کے, ایون کدو کے حلوے, یہ چیزیں سارا کچھ جو ہے نا, کدو وغیرہ بہت اس کے لیے افیکٹو ہیں, اچھے ہیں, وہ لیں. لیگیومز کھائیں جو پھلیاں ہیں ساری طرح کی, وہ بہت اچھی ہیں. اس سے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے سمٹمز کم ہو گئے 1-2 دنوں کے اندر تو پھر تو ضرورت نہیں ہے, پھر آپ اسی کو کنٹینیو رکھیں, کیونکہ بہت زیادہ میڈیکیشن بھی ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کو فوری طور سے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو مے بی اگر وہ بیکٹیریل ہوگا تو اینٹی بائیوٹک پہ لے جائیں گے, وائرل ہوگا تو اینٹی بائیوٹک کی ویسے ضرورت ٹیکنیکلی سپیکنگ نہیں ہوتی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کو چانس ہوتا ہے کہ دوبارہ کوئی ساتھ میں ایک وائرس بھی موجود ہے, یہ نہ ہو کہ بیکٹیریا بھی موقع سے فائدہ اٹھائے اور ساتھ میں اس کی انفیکشن بھی آ جائے, تو پھر اس کو ٹریٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے. صحیح. اچھا, اب ہمیں سانس کا ایشو ہے, گلا خراب ہے, بخار ہے, یہی ہماری علامتیں ہوتی ہیں. بیسکلی کووڈ میں بھی ہوتی ہیں اور پوسٹ کووڈ بھی آپ کی لائٹ مائلڈ سمٹمز آتے ہیں. تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ والی دوائی جو ہے ہمیں جا کے ڈاکٹر سے لینی ہے, ورنہ ہم خود گھر میں ایک پین کلر لے لیں یا پھر ہم یخنی پی لیں, یا جس طرح آپ نے ڈائٹ کے حوالے سے بات کی, کیا باڈی سائن اینڈ سمٹمز دے کہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے, ایون وہ مائلڈ بھی ہو؟ سانس لینے میں اگر ڈیفیکلٹی آنے لگے نا, ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں تو یہ ہے جیسے ابھی بہنور نے کہا کہ یہ سمٹمز آ جائیں تو 2 اینٹی بائیوٹکس کے نام ہمیں, ابھی آپ بہنور سے پوچھیں, مجھ سے پوچھیں, ہمیں 2 نام آتے ہیں, ہم فوراً سے پہلے میڈیکل اسٹور سے جا کے وہ خریدیں گے اور وہ کھائیں گے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ہم اسی لیے تو مسائل کا شکار ہیں. اگر ہم بہت زیادہ اوور یوز, یا میں تو ایک ٹرم یوز کرتی ہوں, مس یوز آف اینٹی بائیوٹکس, وہ ہم نہ کر رہے ہوں تو یہ حالات نہ ہو. پاکستان انفارچونیٹلی مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ وہ ہیں ایز اے نیشن نا, جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ WHO کی ایک رپورٹ میں کچھ دن پہلے پڑھ رہی تھی, اس کے اکارڈنگلی سب سے زیادہ انجیکشنز پاکستان میں یوز ہوتے ہیں پوری دنیا میں, اور اسی طریقے سے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو بیکٹیریا ہے نا وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. ابھی ہمارا جو ٹی بی کا ایشو آ رہا ہے, جو ریزسٹنٹ ٹی بی آ رہی ہے, اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم نے اس کو اینٹی بائیوٹکس کھلا کے اس کو طاقتور کر دیا. وہ جو بچ جاتے ہیں نا اس اینٹی بائیوٹک کے نتیجے میں, تو وہ پھر مائکروب بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے, ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے. جو ہم اوور دا کاؤنٹر جا کے اینٹی بائیوٹکس لے رہے ہیں, یہ ایک طرح سے ہمارے اندر بیماری کو, جو وائرس ہے, جو بیکٹیریا ہے, اس کو طاقتور بنا رہے ہیں, اس کو طاقتور بنا رہی ہیں. اس لیے جہاں ضرورت نہیں ہے نا, حتی الامکان کوشش کریں کہ نہ لی جائے, صرف وہاں لیں جہاں وہ واقعی ناگزیر ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہاں جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں نہ لیں. ہم گھبرا جاتے ہیں بیسیکلی, بخار ہوتا ہے, اب یہ جو ابھی کرنٹ ایپیڈیمک چل رہی ہے اس میں فیور بہت ہائی گریڈ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اور ہر گھر میں آیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم پھر فوری طور سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا تیز بخار ہو گیا, آپ کیا کریں. تو پھر ہم امیجیٹلی ساتھ میں پیرالل میں احتیاطی طور پہ شروع کرا دیتے ہیں اینٹی بائیوٹکس, لائک ایزومیکس لے لی, کچھ اور لے لیا, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں ہر گھر میں سب کو پتہ ہوتا ہے کون سی لینی ہے. تو وہ آن دا ون ہینڈ آپ کو فائدہ دے رہی ہوتی ہیں شاید, اگر وہ بیکٹیریل ہے تو. سیمی ڈاکٹر تو ہم نے بنایا ہوتا ہے میڈیکل اسٹور یا فارمیسی میں بھی کہ مجھے یہ سمٹمز ہیں, ہمیں دے دیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. نہیں, ڈاکٹر کے پاس اس وقت جانا بے حد ضروری ہے جب آپ کو لگنے لگے کہ سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے. سانس لینے کی دشواری پہلا سمٹم ہے کہ اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. تو اب لاہور میں اسموگ ہے, فیصل آباد ہے, راولپنڈی ہے, پنجاب کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے سانس میں پرابلم ہے, یا جو ریسپیریٹری ہمارے ایشوز ہیں, کھانسی ہو رہی ہے, اور وہ ایسی کھانسی ہے جو کہ رک نہیں رہی ہے, اور کسی بھی دوائی سے نہیں رک رہی. ڈاکٹر نے جو تجویز کیا خشک کھانسی کی, اس سے بھی نہیں. اس میں کیا احتیاط کریں, وہاں پر ہم اینٹی بائیوٹکس لیں یا پھر اینٹی وائرل لیں؟ نہیں, نہ اینٹی بائیوٹکس لیں اور نہ اینٹی وائرل لیں. اس میں اینٹی الرجک ایڈوائز ہوئی ہوتی ہیں ایسے بندے کو جس کا پتہ ہوتا ہے, ہسٹری ہوتی ہے نا کہ ہر سال ہو رہا ہے,
मौसम बदला है उसके बाद खांसी ज़ुकाम शुरू हो गया, बहुत सारी एलर्जीज़ हैं जी। और उन एलर्जीज़ की रेमेडी सिर्फ यही होती है कि आप एंटी एलर्जिक लेंगे, आपकी मजबूरी है। जब वो पीक पे होगी एंटी एलर्जिक लेंगे तो वो बेहतर हो जाएगी। और साइड बाय साइड आप क्या कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव ऑप्शन है, कि आप नीम गर्म पानी में शहद डाल के ले लें, वो बहुत अच्छी ऑप्शन है, उससे आपको सुकून मिलता है, सूदिंग होती है। फिर उसके बाद आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करें। फिर उसके बाद आप जो है, जब पोल्यूटेड सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉग है, वहाँ बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के निकलें, क्योंकि गवर्नमेंट तो बार बार अनाउंस कर रही है कि स्मॉग है, आप एहतियात करें। तो ये एज अ गवर्नमेंट नहीं बल्कि एज एन इंडिविजुअल बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी अपनी होती हैं जो हमें निभानी है, और एक समझदार और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब हम इन इलाकों में रह रहे हैं तो हम मास्क लगा के निकलें। सही सही। एट द एंड क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे एक लिसनर्स इन्फ्लुएंजा को? का पूछ लें। इन्फ्लुएंजा के हवाले से इन्फ्लुएंजा भी डायग्नोज हो रहा है खासतौर पर बच्चों में, जी जो आपने जैसे नमूनिया का जिक्र किया ना कि बच्चे और बड़े ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। जी। इन्फ्लुएंजा की शिकायत काफ़ी ज़्यादा आ रही है खासतौर पर बच्चों में जिनकी एज ब्रैकेट है 3 साल से 11 साल की। जी। वो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं? डॉक्टर ने जो एडवाइस किया है इसके बावजूद बुखार एकदम बढ़ बहुत जाता ऊपर है। जा रहा है। हाँ, तो उसमें पेरेंट्स परेशान भी होते हैं, तो उसमें क्या किया जाए? बल्कि साथ में एक शॉर्ट सा कमेंट उनके लिए भी जो लोग अभी उम्रे के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जाएंगे, तो उससे पहले कोई वैक्सीनेशन, कोई दवाई लेके जानी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को इन्फ्लुएंजा और इस तरह के इश्यूज होते हैं जब एक दूसरे के साथ आप बैठे होते हैं, गैदरिंग्स भी है। तो क्या कहेंगे, एक शॉर्ट सा पैगाम? वो जो है ना आपका फ्लू के वायरसेस, उनकी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और वो सीजनल होती हैं। आपका NIH और WHO कोलैबोरेशन में काम करते हैं, वो आइडेंटिफाई करके रखते हैं कि जिस तरह अब ये विंटर सीज़न है, इसमें कौन कौन से स्ट्रेन्स प्रीडोमिनेट करेंगे, उस हिसाब से वो डिज़ाइन हुई होती हैं। अब होता ये है कि वो लॉन्ग रन में आपको कवर नहीं ना देती, तो इसलिए आपको हर साल करवानी है। और जब हर साल करवानी है तो आइडियल मौसम होता है आपने सितंबर में करवा लेनी है। अब आपने देखा एक मैसेज फ्लोट हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो बूढ़े और जो बच्चे हैं, यानी बुज़ुर्ग भी और छोटे भी, वो सारे के सारे हाई रिस्क पॉपुलेशन है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप उनको वैक्सीनेट करवाएं, गैर ज़रूरी गैदरिंग्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, और उसके अलावा ये करें कि घर में शहद, कहवा और इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं। प्रोटीन्स वाली फूड ज़्यादा खाएं जिसमें आपके पास मुख्तलिफ तरह के ग्रेन्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ये हैं। बहुत जरूरी है कि अपना इम्यून सिस्टम बिल्ड करें ताकि अपना आप इम्यून सेहतमंद सिस्टम रहें बेहतरीन और रखें। बीमारियों से बचेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिश, आपकी कीमती वक्त का। वायरोलॉजिस्ट है और आज हमने बात की ये जो आजकल बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेस हैं, इनसे कैसे बचना है। सो रिजवान, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।